اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہی انطقنی بالہدی والہم بالتقوی۔ کافی بڑے گیپ کے بعد پھر سے القائم کی مومنات کی خدمت میں، طالبات کی خدمت میں، اور ہمیشہ مجھے جو لوگ نکلتے ہیں بڑی ڈیوریشن کے لیے، جو لوگ اس ٹائم پر نکلتے ہیں نا دوپہر کے، ان کو دیکھ کر مجھے بھی ہمت آتی ہے کہ جب وہ کر سکتے ہیں تو مجھے بھی خدا نے ایسی ہی ہمت دی ہے۔ میں استعمال نہ کروں، میری شاید جسے کہیں کم توفیقی ہے، ورنہ خدا نے صلاحیتیں ہم میں سے ہر شخص کو دی ہیں اور بے بہا صلاحیتیں دی ہیں۔ ہم زندگی میں صرف ایک پش کے محتاج ہوتے ہیں، کوئی ہمیں دھکا دے۔ علیکم السلام۔ ہمارے استاد بزرگوار ہیں تفسیر کے، حیات ہیں آغائے محسن گراتی، صاحب تفسیر پیام نور۔ ان کا ایک جملہ ہمیشہ دل پر لکھا ہوا ہے، شاید 26-27 سال پہلے انہوں نے مدرسے میں کہا تھا کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور کر کچھ اور سکتا ہے، اور اسی وہ بڑی پیاری مثال دیا کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے میں 1 کلومیٹر تک چل سکتا ہوں، اس کے پیچھے کتا لگا دیں 10 کلومیٹر بھاگ کر جائے گا۔ یعنی ہمیں کوئی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ہمیں کوئی دھکا چاہیے ہوتا ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتا ہے ہمیں ہمارے مقصد تک، ایم تک پہنچا دے۔ اور آج کی مجلس کا بڑا ہی سخت قسم کا موضوع، خیر کوئی بات نہیں، میں نے بھی اپنے حساب سے تیاری کر لی۔ مزہ کیا ہے، القائم کے واٹس ایپ تو سلسلہ تو چل رہا ہوتا ہے، یہی موضوع اسی اسٹائل کے ساتھ آغا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو بھی دیا ہوا تھا۔ برادر بزرگوار کا میں نے 15 منٹ کا کلپ سنا، اس میں سے آدھی باتیں تو وہ تھی جو میں نے سوچا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں۔ خیر میں نے اپنی ٹیکنیک بدل لی، ہم نے دوسری ایسی باتیں اٹھا دی جو ہمیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر شیئر کرنی ہے۔ مجلس کی تیاری کے اندر ٹیکنیکل ایشوز، تکنیکی باتیں، ایک وہ باتیں ہوتی ہیں نا جس میں وہ آغا صاحب نے بھی کہا اخلاص سے پڑھیں، خدا کی خاطر پڑھیں، ریاکاری نہ کریں۔ مرحوم ذیشان حیدر جوادی بہت خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، اپنی مجلس کو لعاب دہن پر مت بیچو۔ اور جب یہ جملہ انہوں نے کہا مرکز حسینی میں ابوظہبی میں تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ یہ ایک دفعہ انہوں نے قم میں بھی کسی مجلس میں پڑھا تھا، کہا آقا صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہم مجلس پڑھ کے اترتے ہیں، کسی نے ہمارے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا، میکسیمم محبت کا احساس انداز یہی ہوتا ہے مومنین کی طرف سے، کہا ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی میری مجلس کی یہ قیمت تھی، میری مجلس کی یہ قیمت تھی کہ میں اتروں اور کوئی میرے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے کر کہے کہ یو ڈیڈ اے گریٹ جاب اور بہت اچھی مجلس پڑھی، اور پھر میرے دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوتی ہے، اچھا میں نے پتہ نہیں کون سی ترم خانی کر لی، کون سا مارکا سر کر لیا۔ نہیں، اپنی چیزوں کی اتنی ہلکی قیمت نہیں لگائیں، لیکن ہم کوئی اخلاص وغیرہ اور وہ والی باتیں روحانیت کو قوی کرنے والی نہیں کریں گے، ہم ٹو دی پوائنٹ ٹیکنیکل بات کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس ٹائم پیریڈ میں کچھ مفید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ مجلس کی تیاری کے 3 بنیادی پلرز ہوتے ہیں۔ ہماری مجلس کی ایک عمارت ہوتی ہے، میں عمارت کی بحث نہیں کر رہی، ابھی یہ 3 پہلو ہیں جن کے اعتبار سے ہم نے اسے تیار کرنا ہے، ورنہ اس کے پلرز ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے آیت ہوتی ہے، روایت ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے اور تاریخ ہوتی ہے۔ نہیں، ابھی ہم اس سے ہٹ کر ایک بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی پلر کیا ہے؟ مجھے اپنی مجلس کو تیار کرنے کے لیے پہلے کس چیز کو سامنے رکھنا ہے، اور وہ ہوتا ہے مجلس کا میٹر، مواد، جس چیز کو ہم نے سننے والوں تک ڈیلیور کرنا ہے۔ اور ہم نے کیسا تیار کیا ہے؟ جیسے آغا شہنشاہ صاحب نے بہت اچھی بات کہی، میں سمجھتا تھا نہج البلاغہ کی جو تقاریر ہیں وہ 10 تقریریں ہوں گی، بعد میں مثلاً 15 بن گئی۔ ہم بھی بعض اوقات ایک مجلس کا میٹر تیار کرتے ہیں۔ اچھا میٹر تیار کرتے ہیں، میٹر کے اندر کیسی چیزیں ہونی چاہیے؟ میٹر کے اندر ٹیکنیکل فالٹ کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے ہمیشہ محسوس کیا ہوگا بعض لوگوں کی مجلس میں ہم اکتائے ہوئے رہتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، آگے والے کو کہتے ہیں تھوڑا سا ہٹے پیر لمبا کر لیں، اور اگر بہت ہی سمجھدار اور ٹیکنیکل مجموعہ ہوتا ہے ذرا پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے، نیچے موبائل رکھ لیتا ہے اور فیس بک پہ چلا جاتا ہے، اور پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہتی۔ پھر جب ماتم حسین کی آواز آتی ہے تو فٹافٹ موبائل پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا۔ کچھ لوگوں کی مجلسوں میں اس طرح سے ہوتا ہے انسان کو گویا وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ جب وہ کہتا ہے اچھا اب میں مسائل کی منزل پڑھوں تو ہم کہتے ہیں ابھی تو بیٹھے تھے۔ کس چیز نے اس مجلس کو بیزاریت دی اور کس چیز نے اس مجلس کو ایسا حسن دیا؟ ہمیشہ ایک جملہ اب نیوٹن سے منسوب کیا جاتا ہے، واللہ عالم سچ ہے یا نیوٹن نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے، کہ اگر ماحول اور موقع دل پسند ہو تو انسان کو 2 گھنٹے 2 گھڑی لگتے ہیں،
اور اگر برعکس کر لیں تو 2 گھڑی 2 گھنٹے لگتے ہیں. یہ چیز ہم نے زندگی میں بارہا مشاہدہ کی ہے, بارہا ہم دیکھتے ہیں. کبھی وقت پر لگا کر اڑ جاتا ہے اور کبھی کچھوے کی طرح رینگ رینگ کے چلتا ہے. یہ اس کا رینگنا اور پر لگا کر اڑنا مجلس میں خطیب پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. البتہ ہماری اپنی فزیکل کنڈیشن پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو بھی وقت گزرنے کا نام نہیں لے گا. لیکن وہ میٹر ہوتا ہے جو خطیب کو یا اڑان دیتا ہے یا روک دیتا ہے. پہلی بات یاد رکھیں, ٹیکنیکلی سب سے پہلی چیز, متنازع موضوع پر کبھی مجلس مت پڑھیں. متنازع موضوعات ڈھیر ہے اس وقت تشیع کے اندر. پہلے مجلس ہی مجلس ہوتی تھی, پہلے پوچھتے ہیں لوگ کون سی پارٹی والوں کی مجلس ہے یہ کون سی پارٹی سے کیا مراد ہے. ابھی کربلا محلہ میں کسی نے کہا کچھ مجلس ہے, میں نے کہا اچھا چلو انشاءاللہ اگر ہو سکا, تو کہا نہیں وہ آپ کی پارٹی کے لوگ نہیں. میں نے کہا کیوں, ہم الیکشن میں کھڑے ہو گئے. اب تشیع کے اندر بعض چیزیں کنٹروورشل تھی نہیں, ہم 1400 سال سے بیٹھے ہوئے تھے آرام سے, اب بن گئی ہیں. ایسے کسی موضوع کو اٹھانے پر سے سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور آپ ایک متنازع شخصیت اگر آغاز میں بن گئے, یعنی اگر آپ میں سے ذاکری کا کسی کا آغاز ہے تو وہ مطمئن ہے اگلے سال محرم میں اسے کوئی جمعرات کی وہ مجلس میں نہیں دے گا جو محلے کی کوئی بچی پڑھنے پر تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو متنازع بنایا. آپ نیوٹرل رہتے. کس طرح سے نیوٹرل رہتے؟ جیسے کل کلمات کثار میں امیر المومنین کا بہت خوبصورت جملہ ہے, فتنہ اور فساد کے موقع پر اونٹنی کے اس بچے کی مانند ہو جاؤ, نہ جس سے دودھ لیا جا سکتا ہے نہ جس کی پشت پہ بیٹھا جاتا ہے. علماء کہتے ہیں ہمیشہ جھگڑوں والے معاملات میں ابن لبون بن جاؤ. ابن لبون اونٹنی کا وہی بچہ, یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے ہیں ایز اے ریسائٹر, ہم بعض اوقات خود اپنے آپ کو کنٹروورشل کر لیتے ہیں. غیر متنازع موضوع پر آپ مت اٹھائیں. اس کے لیے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی پہلے سے ساکھ بن چکی ہے اور وہ نہیں بولتے. کمال کیا ہے, آپ کبھی سینئر کسی بہت منجھے ہوئے شخص کو نہیں دیکھیں گے متنازع بات کرتے ہوئے. متنازع بات ہمیشہ وہ کرتے ہیں جنہوں نے بھی اڑان بھرنا شروع بھی نہیں کیا, ابھی وہ ہیلی پیڈ پر چل رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور ایسی بات کرتے ہیں منہ کے بل گر جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. اور اسی سے وابستہ ایک اور چیز, غیر مفید موضوع پر کبھی مت بولیں. غیر مفید موضوع, مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میں نے اس کی مثال پچھلے سال بھی قائم میں ہی دی تھی. میں پہنچی کراچی تو مجھے کسی کا فون آیا کہ اب میرے آپ کو مجلس یاد ہے. میں نے کہا بالکل یاد ہے, کہیں ذوالفقار پہ مجلس پڑے. میں نے کہا یہ ذوالفقار کون ہے؟ اب ہمارے خاندان میں ہیں 2-3 ایک بھائی ہیں رشتے کے, ایک خاتون ہے رشتے کی, کون ہے؟ کہ نہیں مولا کی ذوالفقار پہ مجلس پڑے گا. مولا کی ذوالفقار کون سا مفید موضوع ہے؟ قبر میں ہم سے سوال ہوگا ذوالفقار کا, قیامت میں ہم سے سوال ہوگا ذوالفقار کا, پورے صراط میں ہم سے پوچھا جائے گا ذوالفقار سونے کی تھی, چاندی کی تھی, دھات کی تھی, کس کی تھی؟ نہیں. آپ کو بلوانا ہے ہم سے پونا گھنٹہ بلوانا ہے تو صاحب ذوالفقار پر بات کرنے کا کہیں, یعنی کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کریں جو ہم سے سوال کیا جائے گا جس چیز کا. تو اس طرح کے کاموں سے تھوڑا سا پرہیز کریں. بعض لوگ حالات حاضرہ پر اتنا بولتے ہیں کہ مجلس میں سب کچھ ہوتا ہے, تجزیہ نگاری ہوتی ہے, حالات حاضرہ ہوتے ہیں, نہیں ہوتا تو قال الصادق اور قال الباقر نہیں ہوتا. ہمارے پاس ائمہ کی روایات ختم ہو گئی تھی جو ہم نے اس طرح کی مجالس پڑھنا شروع کر دی. اب جب آپ نے بنا لیا ذہن کہ ہم نے ایک مجلس لکھنی ہے, مجلس لکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوم ورک, جیسا آغا شہنشاہ نے بھی کہا, اس موضوع پر کتاب شناسی. پہلے ذہن میں ایک واضح موضوع رکھ لیں. جب تک آپ کا موضوع واضح نہیں ہوگا نا, آپ آنکھیں بند کر کے تیر چلانے والوں میں سے. اور یہ چیز مجلس بنانے کے لیے, میں چونکہ ایک خاتون ہوں اور میرے سامنے مخاطبین بھی خواتین کے سلسلے نازک سے تعلق رکھتی ہیں, میں ایک آپ کو خالصتاً زنانہ مثال دوں. میرے نزدیک مجلس پکانا اور کھانا بنانا ایک ہی بات ہے. کھانا بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا یہ طے کرنے میں لگتا ہے کہ کیا پکایا جائے. اور جس طرح ہم کھانا پکاتے وقت گھر والوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں, سب رکھتے ہیں, اس لیے کہ سب کو یہ نہیں, ڈائننگ ٹیبل پہ کسی کو جھگڑا نہیں چاہتا. ہم نے اتنی محنت کی اس لیے نہیں کہ 2 کا منہ ادھر ہو جائے, تیسرا فون کر کے ڈیل منگوا رہا ہے, چوتھا ناراض پیٹھا ہوا بیٹھا ہوا ہے کہ امی آپ کو 1000 دفعہ کہ لوکی نہ بنایا کریں, اور پھر آپ کہتی ہیں لوکی انبیاء کی خوراک تھی بیٹا کھایا کرو, کہتے ہیں انبیاء کے ڈے لے جائیں, ہم نے نہیں کھانی. اسی طرح سے مجلس کو طے کرنا ہے, یعنی یہ طے کرنا ہے کہ کس موضوع پر مجلس پڑھنی, یہ خود ایک ٹف ٹاسک ہے. اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں, اپنے ذہن میں ایک واضح مقصد رکھ لیں, آپ نے کس موضوع پر مجلس پڑھنی ہے. اچھا, ہوم ورک کے اندر کیا چیزیں آئیں گی, آپ کا ہوم ورک کیسے کمپلیٹ ہوگا. سب سے پہلے مرحلے پر آغا شہنشاہ نے کتاب شناسی کے حوالے سے بات کر دی. میں اس کو ایک قدم اور برادر بزرگوار کی بات کو آگے بڑھاؤں. کتاب میں جب تک خود سے نہ پڑھیں کبھی ریفرنس مت دیں. جی 2 سال پہلے خود میرے ساتھ ایک ذاتی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. وہ غلطی, وہ بحثیں جو ہم نے مار ڈالی, میں کسی جگہ پر, اچھا جس شخص کی کتاب جس اسکالر کی پڑھی تھی, بہت ہی نامور نام ہے,
بہت ہی قابل احترام شخصیت ہے، بہت ان کی کتابیں ہیں اور بڑی وہ علمی شخصیت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ایک جگہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ شیخ صدوق نے ایک روایت نقل کی ہے کہ 8ویں امام نے کہا ہے کہ امام جمعے کی شرائط یہ ہیں۔ اچھا، وہ روایت مجھے بڑی مزیدار لگی، آج ہی پونے انہوں نے اشارہ کیا ہوا تھا اور اچھی لگی۔ اب جہاں جہاں شیخ صدوق تھے وہاں وہاں ہم پیچھے چلتے رہے، اللہ بھلا کرے یہ ایپس کا، ورنہ اتنے تو پڑھاکو ہم بھی نہیں نا۔ اب ہم سرچ کرنا شروع کرتے ہیں، اس طرح سے سرچ کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ روایت کہیں نہیں ملی۔ وسائل دیکھ لی، جو کتابیں گھر میں اویلیبل تھیں، جو ادھر ادھر سے علماء سے پوچھ سکتے تھے، جو دارالحدیث والوں سے سوال کر سکتے تھے، وہ روایت جس متن کے ساتھ ان بزرگوار کی کتاب میں تھی وہ کہیں نہیں ملی۔ اچھا، اور اگر میں وسائل شیعہ کا نام لے لیتی تو میں ممکن ہے دنیا میں سامنے بیٹھا ہوا مجمع میری اس کوتاہی کو جج نہ کر پاتا کہ میں نے وسائل شیعہ جیسی شیخ الرحمانی کی اس بہترین تصنیف کو بیچ میں لا کر ایک غلط بات کر دی ہے۔ قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھا جاتا نا۔ ہم بعض اوقات، اچھا پھر اگر آپ کوئی واقعہ اردو کتاب سے پڑھ رہے ہیں اور وہ کتاب فارسی اور عربی میں ہے تو مینشن کریں اردو کی فلانی والیوم ہے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں والیومز کے اندر فرق آ جاتا ہے ترجمے کے ساتھ۔ اور ہم نے بڑی دھڑلے سے کہہ دیا مناقب آل محمد کی جلد 4 میں یہ واقعہ امام حسین کے حوالے سے ہے۔ وہ سامنے والا جب مناقب لینے مارٹن روڈ پر جائے گا تو پتہ چلے گا مناقب کی صرف 2 جلدیں ہیں، چوتھی جلد کہاں تھی۔ صرف کتاب شناسی نہیں، کتاب شناسی کے بعد اس کو پڑھیں بھی، اس کو سجا نہ دیں ہم جس طرح سے ہمارے ہاں سج جاتی ہیں۔ اور اب بچے بھی کہتے ہیں اماں بڑی شو آتی ہے، دیکھیں کتابیں 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 کتابیں۔ میں نے کہا بیٹا ان کے اوپر زنگ لگ جائے گا اور ہماری مثال پھر قرآن کی اس آیت کی طرح سے ہو جائے گی، الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جن لوگوں نے کتابوں کو لیا عمل نہیں کیا ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس کی پشت پر کتابیں لاد دی جاتی ہیں۔ تو کتاب پڑھے بغیر ریفرنس مت دیں، یہ شہید مرسا مطہری نے یہ کہا اور شہید دستخوی شیرازی نے یہ کہا۔ ہم بہت دفعہ سنے سنائے جملے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ ہوم ورک کے اندر پہلی چیز خود کتاب کا مطالعہ کریں، کوشش کریں ریفرنس کے ساتھ بات کریں۔ اچھا، ریفرنس کے ساتھ بات کرنے کا کیا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ کام آپ ابھی کریں گی، ٹھیک، اس کا نتیجہ آپ کو 10 سال بعد نظر آئے گا۔ جس طرح سے پھل 2 طرح کے لگتے ہیں، ایک وہ سب درخت ہے جو فوراً پھل دیتا ہے جیسے امرود، لوکاٹ، خوبانی، آم، اس طرح کی چیزیں آپ نے لگائے 2-3 مہینے میں پھل دے دے گا۔ کچھ پھل وہ ہیں جو 8 سال 4 سال 5 سال بعد پھل دینا شروع کرتے ہیں، لائک کھجور وغیرہ جو ٹائم ٹیکنگ فروٹس ہیں۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کرنے لگی نا، اس کا صحیح فائدہ آپ کو کم از کم 10 سال بعد ہوگا۔ اور پھر لوگ آپ کے نام کے بعد ایک جملہ کہیں گے، اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ اس کے لیے آپ کو 10 سال پھر صبر کرنا پڑے گا، دانتوں میں پسینہ آ جائے گا، لیکن پھر آپ کی پہچان بن جائے گی۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے بے پر کے اڑا دیا، ہائے ان کی بات کہہ رہی ہو۔ مثلا میں نے ایک دفعہ، مجھے یاد ہے، میں ادارے کا نام نہیں لینا چاہتی، وہی ذاکری کی کلاس کے حوالے سے گئی تو ایک بچی مسائل پڑھ رہی تھی، اب جج تھے ہم اس وقت، 2-3 ذاکر آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک واقعہ پڑھنے لگی کہ وہ غلام جو ہے وہ سر سید الشہداء لے کر صحرا میں گیا، وہ امیر المومنین کی طرف جا رہا تھا، وہ عیسائی تھا، اور وہ ایک ملکہ نے اسے روک لیا، کہا یہ موتی چمک رہا ہے۔ سید الشہداء کے سر کا سائز کیا موتی کے برابر تھا؟ یعنی اگر آپ ریفرنس کے ساتھ پڑھنے کی عادی ہو جائیں نا، حتی الامکان کوشش کریں ساتھ ساتھ کتابوں کا ریفرنس بھی دیتی رہی۔ یہ چیز آپ کی مجلس کے علمی معیار کو بڑھائے گی اور سننے والے کو پتہ چل جائے گا آپ نے چربا نہیں اٹھایا کہیں سے، آپ نے خود سے محنت کی، آپ نے خود کنواں کھودا ہے، خود پانی نکالا اور خود پانی سے سیراب کر رہے ہیں۔ آپ کی بات میں وزن ہوگا اور آپ خود بھی اس وزن سے لذت محسوس کریں گے۔ یعنی ایک وقت میں ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ پڑھ کے اترے اور اب ساروں نے ہمیں گھیر لیا، یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، تو ہم نے عجیب و غریب قسم کے آئیں بائیں چھائیں شروع کر دیا، ہم نے کہا ہم تو گھر جلدی جانا ہے، ہم نے تو ایک جگہ اور سالانہ مجلس میں پہنچنا ہے۔ ارے عزیزان اس مجمع کو فوراً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے یہ کہیں سے ہوائی اڑائی ہے، لیکن اگر آپ نے اچھا مطالعہ کیا تو آپ کہیں لے آئیں کتاب اسی وقت آئے گی نا جب ہم پیچھے سے مطمئن ہوں گے۔ جب پیچھے پتیلی میں سالن نہیں ہوتا تو اگلے ڈونگے کو ہم خالی دیکھ کر بھی چپ رہتے ہیں۔ خالی ڈونگا دسترخوان سے اسی وقت اٹھایا جاتا ہے ریفل کرنے کے لیے جب پیچھے پتیلی میں سالن ہوتا ہے۔ تو آپ کے پیچھے پتیلی میں سالن ہو، یعنی آپ پیچھے سے اس اعتبار سے، علمی اعتبار سے اسٹرانگ رہیں، خود کتاب کو دیکھیں اور پھر اس کتاب کے صفحے نمبر کو بھی یاد کریں جیسے متن کو یاد کریں۔ یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے کسی بھی بات کی کہ اگر مثلا قرآن کی آیت لے رہی ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ کے آسرے پر پڑھ ڈالی سورہ احزاب، اب آیت کون سی تھی یاد نہیں والا۔ سورہ احزاب مثلا کتنواں سورہ، جیسے طالب جوہری صاحب کی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اسٹائل، 26واں سورہ قرآن کا اور آیت نمبر چلے، اب انہوں نے اصل میں کبھی کبھی مجلسیں پڑھنی ہوتی ہیں، ہم تو بیچارے بہت پیچھے ہمارے مجلسوں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے نا، ایسا نہیں ہے، بالآخر کچھ بننے کے لیے کچھ آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں۔ آیات کو ہمیشہ زیر زبر پیش کی پرفیکشن کے ساتھ یاد کریں۔ مجمع میں کچھ لوگ ہمیشہ ایسے موجود ہوتے ہیں
جو پنجوں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں آپ چوکیں اور وہ پکڑ لیں. مثال کے طور پر بعض آیتیں بہت بہت سیکوینس سے پڑھی جاتی ہیں. ان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت جو ہم مصائب کے اختتام میں پڑھتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. اور ہمارے یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا وہ صرف ایسے چوکنے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ایا کو ایو کریں وہ پکڑ لیں. پہلے تو بنیادی اعتبار سے ویسے بھی غلط ہے آیات کو جان بوجھ کے زیر زبر پیش کی غلطی کرنا. لیکن آیات پڑھیں, آیت کے ایڈریس کے ساتھ یاد کریں. یہ آیت قرآن میں کہاں پائی جاتی ہے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ روایت کو اگر یاد کریں تو روایت کو کس امام سے نقل کیا گیا ہے, یعنی اس کا حسن بڑھ جائے گا. آپ جب اس معصوم کا نام, ایک وقت میں ہم کہتے ہیں قال المعصوم, ایک وقت میں ہم کہتے ہیں ریحان ابن شبیب سے علی ابن موسیٰ رضا نے کہا ان کنت باقین لشین فابکی للحسین. یعنی ہمارے پاس راوی کا نام بھی یاد تھا کہ ریحان ابن شبیب پہلی محرم کو گئے تھے, اور ہمارے پاس امام کا نام بھی یاد تھا. وہ سننے والے کو احساس ہو جائے گا اور خود آپ کو بھی پڑھ کر جو لذت آنی چاہیے وہ لذت محسوس کریں گے. آیت پر آپ نے اپنا ہوم ورک کر لیا, روایت کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا. اچھا اگر آپ کے لیے عربی یاد کرنا ایشو ہے, ورنہ بعض بزرگان کو دیکھیں آپ عربی مصائب میں بھی بڑی کھل کے پڑھتے ہیں اور مزہ آتا ہے انسان کو, لیکن بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے, ٹف ٹاسک ہے, تو بھی کم از کم اس کی ترجمے کو دقت کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد نیکسٹ چیز خواتین کے حوالے سے سب سے ایشو چیز, خواتین کے نزدیک بور ترین مجلس پتہ ہے کون سی ہوتی ہے جس میں واقعہ نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ آپ نے کبھی سوچی ہے کیوں؟ ہم ڈھونڈتے ہیں واقعات, حتیٰ اب تو مردوں کو بھی لت لگ گئی بیچاروں کو. جو مشترک مجلسیں پڑھتے ہیں نا وہ پیچھے لیڈیز بیٹھی ہوتی ہیں, آگے جینٹس بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں تواضع پر کوئی واقعہ تو سنانا. کیوں سنانا؟ آپ نے سوچا ہم واقعہ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ پوری گفتگو, بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں وہ پوری مجلس پڑھیں گے گھنٹے پونے گھنٹے کی, واقعہ نہیں ہوگا. لیکن خواتین ان مجلسوں کو زیادہ میجورٹی پسند کرتے ہیں جس میں واقعات ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی گھر جا کر مجلس سنانے کی حس کو تسکین مل جاتی ہے. جملہ دہراؤں, ہم نے اپنے گھر جا کر سنانا تو ہوتا ہے, کیا پڑھا, ارے باجی فلانی نے مجلس پڑھی تھی, محشر کر ڈالا, پوری امام بارگاہ میں یہ ہو گیا اور محشر ہو گیا, بڑے مزہ آیا. اچھا سامنے سے کبھی کبھی بچے بیچارے نیچے کینڈی کرش بھی کھیلے نا, ٹانگ پہ رکھے موبائل, تو پوچھے اچھا امی کیا سنایا. اب اگر واقعہ نہیں یاد رہے گا تو پھر ہم کیا سنائیں گے؟ نہیں سنا پائیں گے. ہم چاہتے ہیں واقعات سنایا جائے, اور واقعات کو ہم چٹپٹے طریقے سے تھوڑا سا اس کے اوپر بھگاڑ ڈال کر ہم نے بھی سنانا ہوتا ہے نا. تو واقعات عورتوں کی مجلس کی جان ہے. آپ کو مردانہ مجلسیں ایسی بے تحاشا ملیں گی جس میں سرے سے واقعہ نہ ہو. زنانہ مجلسیں بوکس ہو جاتی ہیں جب اس میں سے واقعہ نکالا جاتا ہے, کیونکہ وہ خواتین جو سن رہی ہیں انہیں گھر جا کر سنانا ہے. انہوں نے اپنی قابلیت جھاڑنی ہے کہ ہم بڑی توجہ سے مجلس سن کر آئے تھے اور آگے ڈیلیور کر رہا ہے, اس کے لیے ان کو واقعہ چاہیے. تو واقعہ مجلس کی چٹنی کی طرح ہے. پوری مجلس اگر کہیں خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کہیں کتنی نامناسب زبان استعمال کریں زہرا, لیکن اگر پوری مجلس پھیکی دال چاول کی طرح بھی نا تو وہ چٹنی سے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اندر چلی جاتی ہے. جس مجلس میں اگر پوری مجلس بور بھی, آپ نے 2 اچھے چٹپٹے واقعات سنا دیے. ایسا واقعات میں بعض کا لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں. کل میں نے فیل کیا دوپہر کی شام کی مجلس میں ہمارے ایریا میں نے عبداللہ بن ہانی کا ایک واقعہ پڑھا کہ وہ حجاج کے پاس آیا اور اس نے حجاج سے کہا کہ ہمارے پاس منقبتیں ہیں. اس نے کہا کیا؟ کہا صفین میں ہمارے قبیلے کے سارے مرد معاویہ کے ساتھ تھے. اس نے کہا واللہ هذه المنقب. اس کے بعد اس نے کہا کہ جب حسین کے ساتھ عمر ابن سعد نکلا ہے لشکر لے کر تو ہمارے قبیلے کی عورتوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر سید الشہداء شہید کر دیے گئے تو ہر عورت 10 اونٹوں کی قربانی دے گی. حجاج پھر امپریس ہوگا. اور تیسری چیز یہ کہ جب امیر شام نے, حاکم شام نے سب امیر المومنین کا رواج ڈالا تو ہم نے ضمیمہ کیا, ہم نے ایڈیشنل اس کے اندر سب فاطمہ زہرا اور سب حسنین کو ایڈ کیا. اچھا ایسا واقعہ مثلا ہم نے خیر اس وقت تھوڑا تفصیل سے میں نے جزیات کے ساتھ سنایا. عورتیں سنتی ہیں اس لیے کہ ان کو خود ایسا لگتا ہے کوئی سٹوری سنا رہا ہے اور وہ بچپن یاد آنے لگ جاتا ہے جب ہمیں بھی کوئی سٹوری سناتا تھا. تو بنیادی طور پر خواتین کی مجالس کے اندر واقعات ہوتے ہیں, آٹومیٹیکلی سننے والے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب آخری چیز مجلس کے میٹر کے حوالے سے ہمیشہ مناسبات پر نظر رکھیں. میں آپ کو 2 مثالیں دیتی ہوں, آپ سوچیں گے کیسی مناسبات؟ اسلامی مناسبتیں. پہلی مثال میں آپ کو دوں, اگر فرض کریں کراچی کے اندر 15 شوال للمعظم شہادت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علیہ منائی جاتی ہے. گرچہ ایران عراق میں 25 شوال کی روایت زیادہ رائج ہے. خیر مجھے روایت اس سے سروکار نہیں کہ کون سی کی سند ایسی اور کس کی سند ویسی ہے. آپ کو 15 شوال پہ مجلس پڑھنی ہے, آپ کو امام صادق پہ مجلس پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, اور مجلس اچھے مجمع کے. اچھے مجمع سے مراد یہ نہیں کہ مجمع واہ واہ کرنے والا ہے, مجمع سننے والا ہے.
آپ تقویم شیعہ ٹائپ کی کسی کتاب کے اوپر ہاتھ رکھیں. ہاتھ رکھے سے مراد آپ کو پتا ہو آج کے دن صدر اسلام سے لے کر آج تک اور کون سے واقعات ہو چکے ہیں. یا تلخ واقعات ہوں گے، سانحات ہوں گے، یا کوئی بابرکت واقعہ ہوگا. اصل 15 شوال کے حوالے سے ایک بہت بڑی مناسبت جناب حمزہ کی شہادت کی ہے. جناب حمزہ کی شہادت اور بڑی دردناک شہادت ہے. جس طرح سے روایات اور تواریخ کہتی ہیں کہ حمزہ کا مصلح کیا گیا تھا، اعضائے رئیسہ کو کاٹ دیا گیا تھا، جگر چیر دیا گیا تھا، ہندا نے اپنے غلام کی مدد سے ان کا جگر چبانا چاہا تھا. وہ سارا واقعہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے. کمال کیا تھا، جب حضرت حمزہ کی لاش پر پہنچے ہیں رسول اللہ اور کھڑے ہو کر گریا کر رہے تھے، کسی نے کہا صفیہ بنت عبد المطلب آ رہی ہیں. رسول نے بلال کو بلایا رسول اللہ نے اور کہا کہ جاؤ صفیہ جہاں پر بھی انہیں روک دو. یہ جملہ کہنے کے بعد صحابہ دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روک رہے ہیں، آ رہی ہیں صفیہ بنت عبد المطلب، آنے دیں، دیکھیں وہ بھی حمزہ کی کیا حال ہے، لاش کی کیا بے حرمتی کی گئی ہے. رسول اللہ نے پہلا کام کیا، اپنے دوش مبارک سے ردا اتاری، حمزہ سلام اللہ علیہ کی لاش پر ڈال دی. حمزہ قد دراز سے، رسول اللہ خود بھی قد دراز تھے لیکن حمزہ کا قد زیادہ لمبا تھا. پیغمبر نے دیکھا کہ ابھی پوری طرح جسم نہیں ڈھکا، وہاں میدان سے تھوڑی تھوڑی جھاڑیاں جمع کی، پیر بھی ڈھانپ دیے، پنڈیوں کے نیچے کا حصہ. اور اس کے بعد بلال سے کہا جاؤ صفیہ کو لے آؤ. پھوپھی آئیں حمزہ کی لاش پہ کھڑی ہوئی، بیان کیے، روئی دھوئی. صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں صفیہ کو روک دیا؟ کہا وہ بہن تھی، بھائی کی یہ کیفیت کیسے دیکھتی. اچھا جب آپ امام صادق کے حوالے سے مجلس پڑھنے میں مصائب سے رب دینے سے پہلے یہ پڑھیں گی کہ صرف آج کے دن کی ایک مناسبت نہیں ہے، صرف چھٹے امام کی شہادت نہیں ہے، آج حمزہ کی شہادت بھی، اور اسی طرح سے ہم ان شہادتوں کو یاد رکھیں گے. ہم ان غموں کو نہیں بھولیں گے جو خاندان پیغمبر پر آئے، جو خاندان عصمت و طہارت نے سہے. اچھا یہ پہلی مناسبت. اس سے تھوڑا سا آپ 4-5 جملے بھی بولیں گی نا، آپ اپنے اصل موضوع سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹیں گے. سننے والے مجمع کا صرف تھوڑی دیر کے لیے ٹیسٹ چینج ہوگا، واپس آپ اپنے موضوع پر آ جائیں گی، لیکن یہ لذت کا احساس آپ کی مجلس کا آخر تک باقی رہے گا. اس کے بعد دوسری بڑی مناسبت، تیسری بڑی، پہلی تو چھٹے امام کی شہادت ہے، پھر حمزہ کی شہادت ہے، پھر شاہ عبدالعظیم حسنی کی شہادت. 4 یا 5 جملے اس شخصیت کے لیے کہ جس کے لیے جب معصوم سے کسی نے کہا کہ میں رئی کا رہنے والا ہوں اور میرے لیے کربلا جانا ممکن نہیں ہے، کہا تم پر لازم ہے زیارت عبدالعظیم حسنی. صاحب مفاتی میں نے مفاتی الجنان میں محدث عباس قمی نے روایت کو نقل کیا کہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کا ثواب سید الشہداء کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے، چاہے آپ نے صرف ایک اللہ صلی علی محمد وعجل فرج، آپ نے مثلا 4 یا 5 منٹ شاہ عبدالعظیم حسنی کی علمی شخصیت پر بولا. خاندان رسالت میں کچھ امام زادے ایسے ذلیل القدر تھے جن کا مقام استثناء تھا. میں اتفاق سے ابھی صبح گھر میں کچھ ایسے ہی سورہ نام وغیرہ کا عمل تھا تو میں چھوٹی کے لیے حدیث ایگزا بیٹی کے لیے نکال رہی تھی، تو اس میں میری نظر سید محمد کے مقام علوف پر پڑی جو بلد میں ہیں. سامرہ جاتے ہوئے لوگ رکتے ہیں، سلام کرتے ہیں. ان کا مقام اتنا تھا کہ لوگوں کو گمان تھا 11ویں امام کے بعد وہ امام زمانہ ہوں گے. تو مثلا آپ نے 4-5 جملے ان امام زادوں کے لیے کہے جن کا مقام بہت بلند تھا. ان میں مثلا شاہ عبدالعظیم حسنی ہے، اس میں ابوالفضل عباس ہے، اس میں سید محمد ہیں، اس میں جناب فاطمہ معصومہ ہیں، جناب حکیمہ خاتون ہیں، اور ایسی جلیل القدر شخصیتیں ہیں خواتین کا مردوں کی. آپ کی مجلس کو خود بہت 4 چاند لگ جائیں گے. جیسے پھر ایک مثال دوں کھانے پینے کی، مجھے اندازہ ہے دوسرا فیز لے کر میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، آپ نے پیر پہ خود ہی کلہاڑا مار لیا ہے، لیکن میں آپ کے صرف طبع ذہن کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ کڑی بناتی ہوں گی، یہ جو چھوٹی بچی ہیں تو صرف کھاتی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، بنانے کے مرحلے تک کبھی بہت ساری نہیں پہنچی. کڑی کے اوپر بعض لوگ صرف پیاز کا بگار دیتے ہیں، بعض پیاز کے ساتھ زیرے کو ایڈ کر دیتے ہیں، بعض گول لال مرچ بھی ڈال دیتے ہیں، بعض رائی بھی ڈال دیتے ہیں، اور بعض کڑی پتہ بھی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پڑوسیوں سے مانگ کے ڈالنے کی ضرور، تھوڑا سا کڑی پتہ لے لو. بیبی یوں کرنے سے اچھا تو بغیر کڑی پتے کے کڑی کھا لیتے. لیکن یہ چیزیں آپ کی مجلس میں وہ جسے کہ نا وہ بھگار بڑھاتی جائیں گی. جب آپ پریزنٹ کریں گے دیکھنے والے کا، کبھی کبھی کوئی کھانا مزیدار نہیں ہوتا لیکن پریزنٹ اتنے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے کہ انسان اسے چکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ کی مجلس کو 4 چاند لگا دیں گے یہ چیزیں جب آپ کی مجلس ایک جامع مجلس ہوگی. نارملی ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی مناسبت میں بولے جاتے ہیں، ایک ہی چیز سے بولے جاتے ہیں. ہمارے پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں لسی میں پانی ڈالتے رہو اور اس کو یوں 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 کرتے رہو. سننے والا تھوڑی دیر بعد بیزار ہونے لگ جاتا ہے. ویسے تو ہمارے استاد آغا قرات پھر سے ایک جملہ کہتے ہیں، پہلے 20 منٹ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، دوسرے 20 منٹ صرف دیکھتے ہیں، سنتے کوئی نہیں ہے. تیسرے 20 منٹ میں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، آپ کو اترنے کی دعا کرتے ہیں کہ اترے گی کہو، اترتی کیوں نہیں، اس کو گھر میں کوئی کام کیوں نہیں یاد آتا. تو اگر آپ نے اس پہلے 20 منٹ میں اچھی چیز دے دی، دوسرے 20 منٹ آپ کو گریوی میں مل جائیں گے.
لوگ دوسرے 20 منٹ بھی آپ کو توجہ سے سنیں گے. بہرحال مناسبت پر میں نے ایک مثال آپ کو 15 شوال کے حوالے سے دی. ٹھیک ہے, 15 شوال کی مناسبت آپ نے بول دی ممبر سے, لوگوں نے بڑی رغبت سے سنی. اسی طرح سے مثال کے طور پر رجب میں فتح خیبر آتی ہے. اگر آپ بول رہے ہیں کسی مناسبت سے, تو مثلا اگر فرض کریں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا ہے, آپ کو مناسبتیں یاد رہنا بہت حسن ہے. مثلا ابھی ایام اعزا کے حوالے سے مشہور یہی ہے, 12 محرم کو یہ قافلہ کوفہ پہنچا. ٹھیک ہے, کوفے سے کب روانہ ہوئے, کتنی منزلوں کو طے کیا, کس کس منزل پر کب کب پہنچے, اور کس طرح سے راستے میں لوگوں کا ایٹیچیوڈ تھا خاندان رسالت کے ساتھ. تو یہ خود بخود فضائل میں اگر آپ بیان کریں گی تو فضائل کا حسن بڑھ جائے گا, اور مصائب میں پڑھیں گی تو مصائب کی رقت میں ایک آٹومیٹیکلی رقت بڑھا دی جائے گی, اس میں کوئی نہ کچھ اضافہ ہو جائے گا. بہرحال اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک میٹر تیار کریں, لیکن میٹر تیار کرتے وقت سب سے پہلے عنوان ذہن میں رکھ لیں. اور اس عنوان کے اندر ایک بات یاد رکھیں, ہمارے ہاں کچھ عرصے سے المیہ ہوتا جا رہا ہے, اور بہت دکھ سے میں نے اس چیز کو بعض سینئر علماء کے ساتھ بھی ڈسکس کیا کہ ہم محسوس کرتے ہیں ہماری مجلسوں کے عناوین کے اندر صرف اخلاقیات آتی جا رہی ہے. میں اپنا جملہ بہت سوچ سمجھ کے بول رہی ہوں اور دہرا رہی ہوں. ہماری مجالس, لیڈیز کی مجالس اکثر آپ سن لیں, میں ویسے بہت ہی سست قسم کی اچھی سننے والی نہیں ہوں, مجھے موقع ہی نہیں مل پاتا, بہت ریئر سننے کا اتفاق ہوتا ہے. ہماری مجالس میں شاید 80-90% مجلسوں کا موضوع اخلاقیات ہو گیا ہے. مثال دے آپ میں سے کوئی کچھ سو رہے ہیں, کتنا اچھا ہے نا, وہ سو سکتے ہیں, میں نہیں سو سکتے. بولے مثلا غیبت, بڑا دل کھول کے بولیں گے. اچھا مزے کی بات ہے, ہمارے جانے کے بعد سب سے زیادہ ہماری ہوتی ہوگی. اور قطع رحمی پر بولے. اچھا ہمیں پرچیاں بھی دی جاتی ہیں, ذرا اچھا گھر کے بڑے دیتے ہیں نا, ایسی دیتے ہیں, ذرا ساس کے احترام پہ مجلس پڑھیے گا. اور اگر بہو سے ہمارے مراسم ہیں تو کہیں گی ذرا امی سے کہیے گا کہ بہوؤں پر ہاتھ ہلکا رکھیں, ذرا ان کو آزادی دیں اور ان کو گھومنے پھرنے کی عیاشی کرنے دیں. اگر کسی مرد کے ساتھ بھائی چارہ ہے, مثلا کسی بھائی نے مجلس پڑھوانی, تو کہنا ذرا شوہر کے حقوق کو بھی 2 جملے بتا دینا. جو عورتیں شوہر کی بات نہیں مانتی نا, جہنم میں منہ کے بل گرائی جائیں گی. اور آج میرے پاس ایک واٹس ایپ پر میسج آ رہا تھا کہ شوہر جو بیویوں کے ساتھ دل جلاتے ہیں. میں نے کہا اگر میں نے 4-5 سال پہلے کسی مولانا سے کہا اگر ہم ایسی حدیثیں پڑھنا ممبر سے شروع کر دیں کہ جو شوہر بیویوں کو تنگ کرتے ہیں ان کو کتنا گناہ ملے گا, تو کہتے ہیں بھابھی آپ کیا چاہتی ہیں, گھر ٹوٹ جائے. میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنے کہ وہی جو آپ سمجھ گئی ہیں, عورتیں جری ہو جائیں گی. کہیں گے اچھا تم پر بھی ملائکہ فلانے وقت میں لعنت کر سکتے ہیں, صرف ہم ہی ملائکہ بیچارے فارغ نہیں بیٹھے عورتوں پر لعنت کریں, بعض موقعوں پر مردوں پر بھی ممکن ہے کی جا سکے. جی ہمارے ہاں اخلاقیات زیادہ ہو گئی ہیں. اچھا اخلاقیات زیادہ ہونے کا نقصان کیا ہوا؟ فضائل ختم ہو گئے. یعنی اب ہمارے بچے وہ واقعات سنتے ہیں نا جو ہم سن کے پکا زبان یاد ہو گیا تھا. مثلا معاویہ کے دربار میں جو امام حسن کا اور معاویہ کے چمچوں کا مناظرہ ہے, وہ بچپن سے سن رہے ہیں. بچے سنتے کہتے ہیں واو بہت ہی اچھا پڑھا, مولانا صاحب نے پورا مجمع اٹھا دیا, اور لوگ تو حیدر 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 کے نعرے لگاتے ہیں. کیا پڑھ دیا ایسا مولانا صاحب نے؟ جب وہ واقعہ سناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو کوئی بڑا واقعہ ہے, تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. آپ نے سنا, میں نے نہیں سنا. ہمارا سارا فوکس اخلاقیات پر ہو گیا. قطع رحمی پہ پڑھ دو, حسد پہ پڑھ دو, بغض پہ پڑھ دو, جھوٹ پہ بول دو, بے پردگی پہ پڑھ دو, بے نمازی پہ پڑھ دو. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن مجلس کا ایک حسن تھا. اس حسن کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور نیکسٹ پوائنٹ پر چلی جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری روایت ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکر علی ابن ابی طالب ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی سے. آپ تبرک کریں, ایک روایت, ایک بہت لمبا چوڑا نہیں, آپ اپنے موضوع پر رہیں, لیکن تبرکوں شروع میں بہت سارے ہمارے سولجر بازار کے علماء پہلے ایک فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں. آغا غلام رضا روحانی آغا اور بعض بزرگان ایک مسئلہ فقہی بیان کرتے ہیں مجلس سے پہلے. خوب ہم ایک عادت بنا لیں, ہم ایک فضائل والی روایت پڑھیں گے, ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے بچے ان فضائل والی روایات سے ناآشنا ہو جائیں گے. جس طرح سے صفین سے پلٹتے ہوئے ایک مقام پر ایک مکتوب لکھا ہے, مکتوب نمبر 31 نہج البلاغہ میں, بہترین خط ہے جوانوں کے نام. امام اس میں کہتے ہیں کیونکہ کمسن کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی آ کر تمہارے دل کو بھرتا, میں تمہارے دل کو بھر دوں نا. اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے بچوں کو ہیک کر لے, ہم اپنے بچوں کے دل کو بھر دیں. اور بالآخر ہمیں اندازہ ہے کہ یہ بہترین نعمت ہے جس کے لیے ہم خدا سے تقاضا کرتے ہیں کہ خدا آخری نعمت جو ہم اس دنیا سے لے کر جائیں ولایت محمد و آل محمد ہو. تو اس کے لیے آٹومیٹیکلی بہرحال فضائل کے اوپر
گاہے بگائے. اس سے پتہ ایک پلس پوائنٹ کیا ہوگا, آپ کے اوپر صرف اخلاقیات پڑھنے والی ذاکرہ کا ٹیگ بھی نہیں لگے گا. یہ اس طرح کے ٹیگز بھی لگ جاتے ہیں نا, یہ پڑھیں گی تو جہنم کے بارے میں ضرور پڑھیں گی, یہ پڑھیں گی تو قبر کی بات ضرور کریں گی, کیڑے ضرور چلوا کر دم لیں گی, کفن کے اندر بند کروا کر دم لیں گی. خیر میں خود بہت زیادہ قبر اور جہنم کی بات کرتی ہوں, لیکن بہرحال آپ ورسٹائل ذاکرہ رہیں گے, آپ ہر طرح کی مجلس سنبھال لیں گے. ایسا نہیں کہ صرف آپ نے ایک ہی جیسی مجلس پڑھنی ہے, خشک ہو رہے خشک لوگ کاغذ لے کر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں, نہیں, آپ ایسی مجلس بھی پڑھ سکتے ہیں جس کو سننے والا یوں ہو, مسکرائے, مسکراتا رہے اور پھر نعرہ لگانے پر مجبور ہو جائے. لیکن یہ اسی وقت نعرہ لگائے گا جب آپ خود اس کو سن کر محظوظ ہوئی ہوں گی. بعض روایت کو خود پڑھتا ہے انسان کو مزہ آتا ہے, کتنے خوبصورت جملے سے سید الشہداء کے. بعض خطوط کو پڑھتا ہے ائمہ کے, کلام امام الکلام ہے. تو اس چیز کو مجلس کا میٹر تیار کرتے وقت, عنوان تیار کرتے وقت یکسانیت کا شکار نہ ہو آپ کے موضوعات, یکسانیت کا شکار نہ ہو آپ کے موضوعات. اس کے بعد نیکسٹ, یہ چیز تھی مجلس کا میٹر. اب دوسری بات جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ طلب ہے وہ ہے مجلس کا دورانیہ. مجلس کا دورانیہ, مجلس کے دورانیے 2-3 الگ الگ انداز سے دیکھے جاتے ہیں. ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام دوست ہیں, بہت ہی منجھی ہوئی ذاکرہ ہیں, وہ کہتے ہیں, میرے والد کہتے ہیں, ان کے والد بھی عالم نہیں ہیں لیکن علماء کی صحبت میں بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے. پہلے عشرے میں 30 منٹ سے زیادہ کی مجلس نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ سٹارٹنگ نہیں ہوتی, لوگ دن میں ایک مجلس نہیں سنتے. ہم یعنی نارملی جو شیعہ نشین علاقوں میں رہنے والے, ان چولی والی کوئی مومنہ, ہمارے سولجر بازار کی کوئی مومنہ ایک مجلس سنتی ہوگی. مرے سے مرا شیعہ بھی 2 مجلس سن رہے تھا. اگر وہ شیعہ نشین علاقے میں بیٹھے نا, اب ہم جہاں پر رہتے ہیں سامنے خراسان سے آواز آ رہی ہے, علی متقی صاحب کے گھر سے آواز آ رہی ہے, پیچھے رضا خان ہے, ابو طالب سے آواز آ رہی ہے, ادھر رضا خان ہے, مرتے مرتے ہم 2 سے 3 مجلسیں سن لیتے ہیں اگر مثلا پڑھنے کے لیے کہیں جانے کے اتفاق نہ ہو تو. اچھا, اگر قرار یہ ہے کہ میں نے سننی ہے مجلس, اور کمال کے حافظ سمعی کی وسعت کم ہے, یہ تھوڑا سا سخت لفظ ہو گیا نا, حافظ سمعی نہیں سمجھے نا, میرے لیے بھی سمجھانا مشکل کام ہے. حافظ سمعی ہم دیکھی ہوئی چیزوں کو بہت دیر تک یاد رکھتے ہیں اور بہت زیادہ کوانٹٹی میں یاد رکھتے ہیں, جیسے عورتوں کو پرنٹ یاد رہتے ہیں, اور پھر وہ کوئی دکھا رہا تو کہتے تو سارے پچھلے سال والے ہیں, میں نے نہیں لے جاؤ یہاں سے, ٹھیک. لیکن سنی ہوئی باتیں ہمیں کتنی یاد رہتی ہیں. میں آپ کو ایک ٹاسک دے دوں, کیا کہیں گے آپ, میرا کو بگاڑ تو سکتے نہیں ہیں, میں آئی سکون سے گھر واپس چلی جاؤں گی. لیکن میں آپ کو ایک ٹاسک دیتی ہوں, آپ کسی مجلس کو سنیں, بہت توجہ کے ساتھ سنیں. اگر آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے آپ اسے ریکارڈنگ سے سنیں, تاکہ آپ جہاں سے ریپیٹیڈلی سننا چاہیں سن لیں. 40 to 45 منٹ کی مجلس کو, اب اس کو ریکارڈر کو بند کریں, 3 دن کے بعد وہ مجلس سنانا چاہیں, آپ کبھی بھی 16-17 منٹ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے, حافظ سمعی ہے یہ. اچھا, ہم نے دیکھی ہوئی جو شادی میں ہم 1-1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں, پوری روداد یاد رہتی ہے. عجیب شلوار کا رنگ اور تھا, قمیض کہہ رہی تھی میجنٹا ہے, بڑا اچھے خاصے جامنی رنگ کو میجنٹا بنا دیا. اچھا, پھر ہمیں کڑھائیاں یاد رہتی ہیں دیکھی ہوئی, ہمیں لوگوں کے چہرے کے تلخ تاثرات یاد رہتے ہیں دیکھے ہوئے, لوگوں کی ایسے جو کسی نے ناک منہ چڑھا دی یاد رہتا ہے. ہمیں دیکھی ہوئی چیزیں بہت یاد رہتی ہیں, سنی ہوئی باتیں یاد. اچھا, جب قرار ہے کہ سامنے والے نے میری آدھی باتیں یاد رکھنی تو باتیں لمیٹڈ کروں نا. جیسے پہلے زمانے میں جب ای میلز وغیرہ کا سسٹم ہوتا تھا, اب تو یہ واٹس ایپ اور ٹویٹر اور فیس بک اور اتنی ایپس آ گئیں کہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کون کسی کو ای میل کرتے ہوں گے, اکا دکا لوگ. ایک لمٹ کے بعد وہ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہونے لگ جاتی تھی. ہمارے حافظے کا بھی یہی حال ہے, حافظ سمعی کا. ہم کچھ حد تک معلومات کو لیتے ہیں, اس کے بعد پتہ کیا حال ہوتا ہے, دودھ ابل ابل کے باہر گر رہا ہے, نیچے تہہ میں کچھ بھی نہیں بچا. ہمارے ساتھ ہوتا ہے, یعنی ہم خود, اگر آپ کی جگہ نیچے بیٹھی ہوئی ہوں اور ایک شخص بولے, میں نے اسی لیے آپ کو کہا نا یہ سیکنڈ ہاف لینا میری بہت بڑی غلطی تھی. آپ کی میموری کا ایک حصہ پچھلے سیشن میں استعمال ہو چکا ہے, اب آپ صرف رکتائے بھی انتظار کریں کہ بیوی گھر کب جاتی ہیں. ٹھیک, میں اپنا ٹائم پورا کروں گی, میں اتنی آپ کے چہرے کے تاثرات پر فوراً اترنے والی نہیں ہوں. لیکن انصافاً ہم کتنی دیر, ہم خود کتنا کچھ یاد رکھتے ہیں سنی ہوئی باتوں میں. سنی ہوئی باتوں میں عورتوں کو صرف 2 باتیں یاد رہتی. ایک وہ تعریف جو کسی نے ان کی ہوتی ہے, یو آر لکنگ گارجیس. اللہ مجھے کہہ رہی تھی ابھی تو تم 26-27 سال کی لگتی ہو. اب یہ جملہ ہر کسی کو اتنا دہرایا جائے گا کہ یہ دل پر نقش ہو جائے گا. مجھ سے کہہ رہی تھی اچھا تم 40 کی ہو, کہیں سے 26-27 سے زیادہ کی نہیں لگتی. اور دوسرا یہ کہ وہ کسی نے دل دکھانے والی بات کہہ دیتی, وہ بھی نہیں بھولے گی, وہ بھی جب تک قبر میں جائیں گے. کون کہتا ہے ہم قبر میں بہت کچھ ساتھ لے کے جائیں گے, بس ایسے ہی دکھے ہوئے جملے ساتھ لے کے جائیں گے. باقی یہ جو مجلسیں, تقریریں, لیکچر یہ سب سنتے ہیں, اس میں سے کچھ سنتے ہیں, کچھ ہم وہیں پر چھوڑ کر جھاڑ جھوڑ کر چلے جاتے ہیں. خطبے کا دورانیہ کتنا ہو. پہلا اشرہ ہے, اگر آپ کو امام بارگاہ نے ریسٹرکٹ نہیں کیا, آئیڈیل ٹائم پیریڈ 30 to 35 منٹس ہے.
بہت تیر والے تو 40 منٹ، اس کے بعد بندہ نہیں اٹھ جاؤ بس بھاگ جاؤ، یہاں کیا بیٹھا ہوئے. اللہ یہ کہ بھائی بات کوئی سارا دن کچھ نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے انتظار کرتا ہے. بعض لوگ صرف رات کی ایک مجلس کرتے ہیں. یہ کچھ لوگ ایسے جو مجبور ہیں، بچہ چھوٹا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی بوڑھے کے کیئر ٹیکر ہیں، انہوں نے رات کو ایک تسلی والی مجلس کرنی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا بہت لیٹ نائٹ مجلسوں کے مولانا اس کو پتہ ہوتا ہے اس مجمع نے اور کہیں نہیں سنی، وہ سوا گھنٹہ پڑھتے ہیں اور مجمع سوا گھنٹے سنتا ہے. صبح 10:30 بجے جن امام بارگاہ میں ذاکرہ بیٹھ جاتی ہے وہاں سوا گھنٹہ کوئی سننے پہ روادار. اس کی بنیادی وجہ عورتیں بھی سوچ رہی ہیں گھر جا کر کیا پکانا ہے. اگر میں خود 10:30 بجے والی مجلس میں چلی جاؤں، میں سوچوں گا گھر جا کر چاول بھگو آتی تو کتنا اچھا تھا نا، صحیح طرح سے دم پر آ جاتے، آٹا گوند آتی تو وہ صحیح طرح سے بیٹھ جاتا. یعنی ہمارے ذہن الٹی ریل چل رہی ہے. اس الٹی ریل کو آپ بلا وجہ کھینچے مت. چنگم کی طرح جتنی دیر چنگم منہ میں چبائی جاتی ہے وہ بدمزہ ہو جاتی ہے. اور اس بات کی دلیل کے طور پر میں آپ کے ساتھ ایک روایت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عجل فرج کی شیئر کرتی ہوں کہ مولا فرماتے ہیں خطبے کا فتنہ اس کی طوالت ہے، اس کا طولانی ہونا ہے. یعنی کتنی اچھی مجلس کیوں نہ پڑھی جا رہی ہو، واقعا جب ایک لمٹ کو کراس کرتی ہے تو ہم اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. مجلس کے ٹائم پیریڈ پر ہمیشہ نظر رکھیں. بعض ذاکرائیں اچھا اس کے اندر سب سے بڑی اہم چیز کیا ہے، مجلس کی ڈیوریشن کو کیسے مد نظر رکھا جاتا ہے. آپ میں سے جو ذاکرائیں ہیں جواب دیں. بھائی القائم میں آپ کے نئے وہ ہوں گے، بلاخر پڑھنے کا سابقہ تو ہوگا نا کہیں نہ کہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا بنتی ہے کہ انسان اپنے اس ٹائم پیریڈ کو کنٹرول یعنی ہاتھ سے کھو دیتا ہے. اس میں تو ہم کم میں جاتے ہیں، زیادہ میں نہیں جاتے. ہم زیادہ میں کب جاتے ہیں کیا؟ ایک منٹ، موضوع چینج ہو جائے. دیکھیں نالج اچھی ہونا تو اس کا مطلب ہے جو چھوٹی مجلس پڑھتے ہیں ان کا نالج اچھا نہیں ہے. بعض اوقات بہت منجھے ہوئے. دیکھیں علم رکھنا ایک الگ آرٹ ہے، علم کو ڈیلیور کرنا. سامعین اچھے ہوں. ایک منٹ بہت توجہ سے سننے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم بعض اوقات سنگل مجلس کے موضوع کو خمسے کے موضوع کے ساتھ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. ہم روایت ایسی اٹھا لیتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دیتی ہوں. کبھی آپ نے صرف ایک مجلس پڑھنی ہے سالانہ، اوکے. کبھی آپ کو خمسہ پڑھنا ہے، ٹھیک. کبھی آپ کو امام بارگاہ میں 2 مجلسیں 9 اور 10 آپ کی سفر کی، اوکے. کبھی آپ کو عشاء پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مجلسیں ہیں جو سنگل مجلس ہے. اچھا سنگل مجلسوں کے اندر بھی میں ابھی آگے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں. بعض اوقات ہم مجبور ہو جاتے ہیں ایک جیسے چہروں میں ہر دوسرے دن مجلس پڑھنے پر، اگر آپ کا خاندان بڑا ہے اور آپ کو نہ کہنے کا یارہ نہیں ہے. ورنہ ڈاکٹر علیم القائم کا یہ ایک لیکچر تھا جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا ایک راز ہے کہ آپ نو کہنا سیکھ جائیں. میں نے کہا آپ کو نہیں اندازہ پھر کس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے. ساس کا فون آ جاتا ہے، اس کو منع نہیں کرنا، اوکے. پھر آپ کو نہ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی. ہم رشتوں میں گندے ہوئے نا، وہ بھابھی کی بہن ہے، میں نے تو تمہاری طرف سے ہاں کہہ دیا تھا، بس اب تمہیں ہاں کہنا ہے. اچھا اب کیا کریں، بھائی کے گھر نہیں جانا ہم نے. میں نے مجھے ایک دفعہ کسی سینئر عالم نے بھی کہا آپ نہ کہہ دیں. میں نے کہا آپ نہ کہہ کے جی سکتے، ہم خواتین ہیں، ہم نے بعد میں انہیں عورتوں کے منہ لگنا ہے، متھے لگنا ہے، شادیوں میں، جنازوں میں، خوشی میں، غمی میں. لیکن ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، ہم کوئی ایسی روایت اٹھا لیتے ہیں بعض اوقات جس روایت کو سمری نہیں کر پاتے، سمیٹ نہیں پاتے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ہمیشہ یہ ہدیہ تو شیعہ جیسی کتابیں جس میں 1 کا عدد ہے، 2 کا، 3 کا، 4 کا، وہ آخر تک جاتے ہیں 70 تک کا عدد ہے. مثلا ہم نے کوئی ایسی روایت اٹھا لی، 5 موقع ایسے ہیں. مجلس آپ نے کتنی پڑھنی ہے؟ 1 ٹائم پیریڈ. اچھا 30 to 35 کے درمیان آپ بریک دے کے اس کو مصائب کی طرف لے جائیں. بہت سارے لوگ ذاکریں جب دیکھیں نا 1 گھنٹہ ہو گیا تو اب وہ التماس سے دعا کے لوٹتے ہیں. بی بی اب التماس سے دعا کے بعد فاتحہ کی پرچی بھی آ جائے گی. آپ اس کو انکلوڈ کریں اپنی تقریر میں. ممبر پر بیٹھ کر ٹائم دیکھیں، ممبر سے اترتے وقت ٹائم دیکھیں. اب ایک نیا ٹرینڈ ہوا ہے، ہم نے مصائب ختم کیا، ہم سے مائک لیا جائے گا، کوئی نیچے بیٹھ کے بچی کچھ پڑھے گی. وہ جو بیٹھے ہوئے مرثیہ یا سو سلام ٹائپ کا ہوتا ہے. واپس ہمیں مائک دیا جائے گا، اب واپس سے التماس دعا پڑھی جا رہی ہے، فاتحہ پڑھا جا رہا ہے. ہم جب اتریں گے ہم اس وقت کا ٹائم دیکھیں گے. لوگوں نے ہمارے چہرے کو کب سے دیکھنا شروع کیا، اور لوگوں نے وہ جو 15 منٹ لے کے 25 منٹ بھی لے، 5 منٹ بھی لے نا، وہ ہمارے حصے میں، ہمارے پیٹے میں آ جائیں گے. وہ ٹائم مطمئن رہے، کہیں گے گھنٹہ پورا بیٹھ کر اتری ہے. ان کی بلا سے اس اترنے سے پہلے ہم سے مائک لے لیا گیا تھا. لیکن اگر ہم نے کوئی ایسی روایت اٹھائی، مثلا اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا، جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین سے رسول اللہ نے پوچھا جا کے جبرائیل میرے مرنے کے بعد آؤ گے؟ کہاں.
کہا کب آؤگے؟ کہا 5 موقعوں پر. کہا اچھا وہ بتاؤ وہ کون سے 5 موقع؟ کہا پہلے موقع پر آؤں گا والدین کے دل سے اولاد کی محبت لے جاؤں گا. اچھا اس کو ہم نے کھینچنا شروع کیا. اس سے وابستہ ایک اور روایت نکلی کہ اولاد کیسی چیز ہے. قرآن کا فتنہ ہے، قرآن کہتی ہے آزمائش ہے، قرآن کہتے ہیں یہ، رسول اللہ کہتے ہیں اولادنا اخواتنا. ہم نے اس کو تھوڑا سا اچھا پھیلاتے وقت یہ دیکھیں آپ کو کتنی دیر میں اس کو ختم کرنا ہے. جیسے ہم بچوں کہتے ہیں نا اس کو 5 منٹ میں ناشتے کو ختم کرو، اسپیشلی صبح کے ٹائم میں وین والا آ جائے گا. اس بچے مجھے پتا ہے اس بچے نے ناشتہ کرنے میں کتنی دیر لیں گے. مجھے اور آپ کو پتا ہے پائے گلانے کے لیے کتنی دیر کوکر کو سیٹی دلانی ہے. مجھے اور آپ کو پتا ہے لوکی، گوبھی، بھنڈی ان چیزوں کو کوکر میں رکھ کر اسٹیم نہیں دی جاتی. تو ہم لوگوں کے دماغ اسٹیم نہ بنائیں. اچھا ہم نے کہا، رسول اللہ نے کہا اچھا آؤ گے ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت لے جاؤ گے. کہا یا رسول اللہ دوسرا موقع زمین پر آؤں گا اولاد کے دل سے والدین کا احترام لے جاؤں گا. وہ ایک ہے نا کہ ایکول اور اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے. جب ماں باپ کے دل میں محبت نہیں رہے گی اولاد کے دل میں احترام نہیں رہے گا. پھر آؤں گا لوگوں کی جان سے برکت لے جاؤں گا. آج کل آپ نے بچیوں کو دیکھے 20 ایک کمرے کا جھاڑو لگاتے ہیں پھر 20 منٹ لیٹ جاتی. تھک گئی میں تو خدایا، اتنے سارے لوگوں کو چائے مجھے بنا کے دینی پڑے گی. ایک چائے جیسی چیز پر ان کا دم نکلتا ہے، نزا کی حالت میں آ جاتی ہیں. اگر 12 لوگ ایک ساتھ پہنچ جائیں ان کے گھر اور کہیں چلو جیسے ہوتا ہے نا محلے میں مجلس سے رشتے دار آئے تھے ہم نے کہا چلو لے چلتے ہیں، دیکھ کے آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں. ان کو چائے میں بنا کر دوں گی. پچھلے دن ایک دوست نے بتایا بڑے پیار سے کہا بچی کہتی ہے چائے چاول آپ ابال دیں اس لیے کہ میں تو حلوہ کر دوں گی. میں نے کہا ماشاء اللہ 21 سال میں چاول ابالے نہیں سکھایا اماں نے. ٹھیک، لیکن بہرحال آئے لوگوں کی جان سے برکت لے گئے. ہم کرتے کیا سارا دن ایک ٹو ڈو لسٹ بنائے نا، کچھ بھی نہیں نکلتا آخر میں. چھوٹے موٹے گھر کے کام کرتے ہیں، کوئی ہمارے پاس اگر باہر کی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو بھی ہم نڈھال ہیں. کہا پھر تیسرے موقع پر آؤں گا یا رسول اللہ لوگوں کے مال سے برکت لے جاؤں گا. کبھی کسی دادی ٹائپ کی خاتون کے پاس بیٹھے کہیں گی تمہارے انکل کی تنخواہ اللہ بخش 1000 روپے تھی، 7 بچے تھے، دادی ساس ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی، آئے دن بیمار رہتی تھی. ہم 1000 روپے کے فگر پر اٹکے ہوتے، آگے تو بڑھتے ہی نہیں ہیں. لیکن اس زمانے میں ٹماٹر 100 روپے کو کراس نہیں کر کے گئے تھے عزیزان من. ہم تب ٹماٹر کے چکر میں رہ گئے. پچھلے پورے ہفتے سوچتے رہے وہ کھانا بنائے جس میں ٹماٹر نہ ڈلتا ہو. جلال خالق ٹماٹر اتنے مہنگے ہو گئے. لیکن آؤں گا یا رسول اللہ لوگوں کے مال سے برکت لے جاؤں گا. سرکس جو ہے نا وہ زیروز وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہر شخص کی زبان پر جائز بیٹھ کے جو 2 عورتیں بات کرتی ہیں نا صرف 2 رونے روتی ہیں. ان میں سے ایک رونا مہنگائی کا رونا. کسی کی غیبت نہیں، کسی کی توہین نہیں، کسی کے جھوٹ نہیں، کسی کی بدگمانی نہیں. اور مہنگائی. چلو ٹھیک ہے لوگوں کے مال سے برکت لے جاؤں گا. کہا آخری دفعہ آؤں گا لوگوں کی عمر سے برکت لے جاؤں گا. آپ کو پچھلے محرم کا چاند ابھی بھی یاد ہوگا، اور ہم نے محرم کراس کر کے سفر کی بھی آج 6 تک پہنچ گئے. کس تیزی سے وقت گزرا. آخری زمانے میں ہے روایات میں کہ دن گھڑیوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے. اور ہم تو ویسے ہی ادھار مانگ کر لائے تھے. زندگی 3 دنوں کی ہے، ایک وہ جو گزر گیا، ایک وہ جو موجود ہے، اور ایک جو آنے والا کل ہے. سب سے زیادہ دغدغے پر ہے. لیکن بہرحال ایسی روایت مت چنیں سنگل مجلس کے لیے جسے مکمل واضح نہ کر پائیں. میں اپنے مطلب کو سمجھا پائی؟ نہیں، موضوع ایسا ہی چھوٹا والا لیا آپ نے جسے 30 منٹ میں بند کر دینا، کھڑکیاں بند کر دینی اس کی، اور اس کو ایک مرتبہ خود ریکارڈ کر کے سننے. آپ کو 5-6 دفعہ میں مہارت ہو جائے گی. یہ کتنی دیر کا میٹر ہے. اس کے لیے آپ کو 5-6 دفعہ دل پر پتھر رکھنا پڑے گا. جیسے شروع میں روٹیاں پکانے جو سیکھتی ہیں، دیکھیے کیسی حسین روٹیاں ہوتی ہیں. اللہ مان انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. کچھ اس میں سے بھوسی ٹکڑے میں خود ہی پیچھے سے ہی چلی جاتی ہیں، پھر بھی بعض باقی کھانے کے قابل ہوتی. ہم بھی اپنی مجلس ریکارڈ کر کے سنے تو ہمیں اندازہ ہم نے کتنی مجلس پھیلا دی تھی. اور پھر ہم آخر میں بار بار تسلی دیتے ہیں. میں چلے آپ کی دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک جوک سناتی ہوں. کچھ سال پہلے میں اپنے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ مجلس میں گئی. مجلس کسی بڑی امام بارگاہ میں تھی. وہ باہر ذوالجناح کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو ہمیں لے کر گئی تھی ان کے بیٹے نے اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے کہ بچہ ہے چلو آؤ تمہیں ذوالجناح دکھاتے. وہ لگا رہا ذوالجناح کے ساتھ. واپس نکلے ہم تو ہمیں 8 جوس نیاز میں ملے. گاڑی میں بیٹھی تو کہنے کا اماں یہ جوس کیسے تقسیم ہوں گے. اچھا میرے لیے بہت حیران کن تھا یہ سوال کہ بچے اوبیسلی ہر ماں جو نیاز آتی ہے وہ ماؤں کے پیٹ میں نہیں جاتی اللہ یہ کہ وہ بدمزہ ہو اور بہت ریپیٹڈلی آنے والی نیاز ہو، ورنہ جوس ووس ایسی چیز آتی ہو پہلے بچے ہی قابض ہوتے ہیں. میں نے کہا ایک تمہارا ساتھ میرے. کہنے کا نہیں الٹا ہونا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اگر الٹا نہیں بھی کرے یعنی ساتھ میرے اور ایک آپ کا نہیں ہے تو بھی آدھے ہونے چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا آپ نے 7 سے 17 مرتبہ تک کہا بس یہ میرے آخری جملے اور آپ آخری جملے کہتی تھی میرے دل کو تسلی ہو جاتی تھی ابھی اتر جائے گی اماں پھر بھی نہیں اتری. میں نے کہا بیٹا مجمع کو ڈھارس دینی پڑتی ہے.
جیسے مرد کی میت کو قبر میں جا کر فوراً لٹایا نہیں جاتا، پہلے قبرستان کے دروازے سے زمین پر رکھا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے، پھر رکھا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے، کچھ تسلیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن اپنے موضوع کو اتنا مت پھیلائیں کہ دشت بن جائے، نہ اتنا پھیلائیں کہ مشت بن جائے. اسے نارمل حد تک رکھیں، نہ اس کو اتنی باریک باریک چیزوں میں جائیں کہ سننے والے کو ہو کہ یار یہ کیا پیچھے پڑ گئی تھی قسم سے، اور نہ ایسا ہو کہ تشنے کی رہ گئی نا تو کچھ صحیح طرح سے بیان نہیں کیا، پھر لوگ گھر جا کر کہیں گے ذاکرہ کی تیاری نہیں تھی. بہرحال اس چیز کا بھی ذہن میں رکھیں. کبھی آپ لیٹ ہو گئی، یہ کراچی ہے، یہ آپ کو زنانہ ٹیکنیک دے رہی ہوں، آپ لیٹ ہو گئی مجلس میں، آپ کو ممبر 8 بجے ملنا تھا، آپ نے دیکھا آپ کو 8:35 پہ بھی ممبر مل رہا ہے، آپ اپنی مجلس کو اور کاٹ دیں. مجمع کے اوپر مسلط مت کریں اپنے آپ کو. کراچی ہے، کبھی ٹریفک کا ایشو ہو گیا. ابھی میں گھر سے جب نکلی تھی بیچ میں کہیں VIP موومنٹ چلی تھی، اچھا خاصا ہمیں 15-20 منٹ رکنا پڑ گیا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو پونے گھنٹے کی مجلس تیار کی، یہ دعوت کا کھانا نہیں ہے زبردستی کھلا کر مہمانوں کو رخصت کیا جائے. آپ نے جتنا ٹائم پیریڈ آپ کو آئیڈیل لگ رہا تھا 9 بجے مجلس ختم ہو جانی چاہیے، 9 بجے ختم ہو جانی چاہیے. اس سے زیادہ مجلس کو مت کھینچیں. میں تو خیر مغرب کے بعد کی مجلسوں کی فیور میں نہیں ہوں بنیادی طور پر. خواتین کی مجلس کے بعد، مغرب کے بعد مجلس سنگل خواتین کی ہونی نہیں چاہیے. جتنا کراچی انسیکیور ہو گیا ہے اور خصوص پچھلے کچھ عرصے میں. اور پھر اس کے بعد آخری چیز جس کا آپ کو انہی 2 چیزوں کی طرح خیال رکھنا ہے وہ ہے مخاطبین. وہ کس کیٹیگری کے ہیں؟ مخاطبین کا کس طرح سے آپ نے خیال رکھنا ہے؟ پہلی چیز مخاطبین کی عمر. مجھے نہیں اندازہ آپ کو کبھی اتفاق ہوئے، بعض اوقات ہم اسکولس میں مجلس پڑھنے کے لیے بلائے جاتے ہیں، کتنی عمر کی بچیاں ہمارے سامنے ہوتی. مثلا میں کچھ عرصے سے ایک اسکول میں جا رہی تھی، اس سال نہیں گئی، میکسیمم کلاس 6 تک کی بچیاں یا اسٹینڈرڈ 7، اس سے زیادہ کی بچیاں نہیں. اوکے، اب ان بچیوں کے اندر میں بیٹھ جاؤں اور کہوں ملا صدرہ نے یہ کہا، فاضل دربندی نے اسرار الشہادہ میں یہ کہا، وہ بچے بیچارے کہیں گے آنٹی کو لگتا ہے ناشتہ گھر سے نہیں ملا. آپ سامنے والے کی عمر کو ذہن میں رکھیں. اچھا کبھی برعکس ہوتا ہے، کچھ مجلسوں کی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے، صبح 8 بجے والا ایک اشراف مجھے یاد ہے، ایک زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے، میجورٹی آنٹیز کی ہوتی تھی، کیونکہ وہ صبح 8 بجے والا 35-40 کی عمر کی عورت نکل ہی نہیں سکتی، اس نے بچوں کو ناشتہ دینا ہے، اس نے گھر والوں کو سب کو رخصت کر کے ایک لمبی آہ بھرنی ہے، سب چلے گئے، اب چائے بناؤ اور سکون سے پیو، والی تو ٹھنڈی ہو گئی تھی. لیکن آپ مخاطبین کی عمر کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ نے ان کی عمر کو ذہن میں نہیں رکھا، آپ نے اپنی مجلس کو خود تباہ کر لیا. اور اس حوالے سے ہمارے پاس اس بات کی دلیل کے طور پر بھی ایک روایت ہے جسے آیت اللہ مجتہد تہرانی نے احادیث الطلاب میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم انبیاء کے گروہ کو حکم دیا گیا ہے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں. آپ نے دیکھا نہیں سامنے. اچھا عمر کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، عمر آپ دیکھیں سامنے بچے ہیں، سامنے بوڑھے ہیں، سامنے مثلا جوان خواتین ہیں، تو آپ بے شک ایک مجلس اسی میں پڑھ ڈالیں گے. یہ محرم کلیکشن آپ نے دیکھیں واٹس ایپ پر، یہ جو آن لائن بزنس شروع ہیں خواتین کے، قربان ہو جو پہلے سے انفارم کرتی ہیں دہرا پاؤ وہ محرم کلیکشن ہے، بہت ہی زبردست، آپ دیکھ لیں تو آپ کو بھی اچھا کلیکشن مل جائے گا. تو پھر اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بہرحال آپ کو عمر کو ذہن میں رکھنا ہے کہ عمر کیا ہے مخاطبین کی. ایک صلوات پڑھیں محمد والا صلی علی محمد علی محمد. دوسری چیز علمی مقام. علمی مقام کیا ہے؟ میں آپ کو اس کے اوپر پھر ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتی ہوں. علمی مقام کبھی آپ مدرسے میں خطاب کر رہے ہیں، بہت 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 معذرت کے ساتھ میں کسی کی بھی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتی، کبھی آپ گواروں میں بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں ایک دفعہ کسی گاؤں گئی تھی انٹیریئر سندھ کے، اکثر خواتین وہ تھیں جو اپلے شپلے تھاپنے والی تھیں، بھینسوں کے دودھ نکالنے والی تھیں، اور امام بارگاہ کے پیچھے بھی ایک بڑا تھا سیشن تھا برآمدے میں، خوب ساری بھینسیں تھیں، اور میرے ساتھ میری چھوٹی بیٹی تھی، وہ فل ٹائم دیکھ کر انٹرٹین ہوتی رہی. اچھا اتنی ساری بفلوز ہیں ان کے گھر میں اور یہ تو گھر میں دودھ نکالتے ہوں گے. آپ کے خیال میں ان خواتین میں کیا بولا جا سکتا ہے؟ کبھی اگر آپ کا اچھا سے انہوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ صرف ہم اخلاقیات پڑھیں؟ یعنی نعوذ باللہ ہم نے شہریوں کو سوچا کہ ہمارے اخلاق سنور گئے ہیں اور ان کو اخلاقیات کی مجھے کسی ذاکرہ دوست نے کہا تھا وہاں اخلاق پر ایک مجلس جھاڑ دینی تھی. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کراچی والوں کا اخلاق سدھر گیا ہے؟
اچھا کبھی ایسی جگہ پر ہے علمی اعتبار سے دیکھیں یہ سب مواقع پیش آ سکتے ہیں. میں ایک دفعہ کوئٹہ میں گئی, ہزارہ کمیونٹی کی مجلس پڑھی, مجھے مجلس کے بعد میں پتہ چلا صاحب خانہ کی نے جس خاتون کے ساتھ میں گئی تھی انہوں نے ان کو بتایا کہ میجورٹی کو اردو ہی نہیں آتی, اور لیکن انہوں نے بہرحال وہی مجلس جو میں نے 3 دن پہلے شہادت جناب سکینہ بنت الحسین کی کراچی میں ایک بڑی امام بارگاہ میں پڑھی تھی, اور لوگ بس تھوڑا سا روئے تھے, تھوڑی سی پلکیں نیلی ہوئی تھی, اس مجلس پہ کوہرام مچ گیا. جب تابوت برآمد ہو تو صاحب خانہ نے میرا باقاعدہ گھٹنا پکڑ کے کہا بس کر دو, اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھنا. میں نے کہا میں نے اتنے کون سے دردناک مصائب پڑھ دیے. اس پہ سونے پہ سہاگا جب چائے پیتے وقت مجھے پتہ چلا ان میں سے میجورٹی کو اردو ہی نہیں آتی تھی. میں نے کہا آپ ہنس کے کہا مجھے بولتی ہوں فارسی میں پڑھ دیتی. ہزاروں کی فارسی ایرانی کے ساتھ کافی ریزمبل کرتی ہے. علمی مقام بہت اہم ہے. ممکن ہے آپ کو کہیں ایسی جگہ پہ مجلس پڑھنی پڑ جائے جو آپ کی زبان کو صحیح طرح سمجھ نہ پائیں, تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں ایسی جگہ مجلس پڑھنی پڑ جائے خدا نخواستہ اتنا پسماندہ طبقہ ہو جس کا علم سے, مدرسے سے, دین سے, دنیا سے کوئی سروکار نہیں. کہیں ایسی جگہ مجلس پڑھنی پڑ جائے جہاں آپ سے زیادہ سارے عالم بیٹھے ہوئے ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے. ایک عالم دین کے حوالے سے ایک واقعہ کتاب میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ مجلس پڑھنے کے لیے کہیں بلائے گئے ہیں, اور مجلس پڑھنے کے لیے جب داخل ہوتے ہیں تو ممبر کے بعد ساتھ 13 معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد پیغمبر اکرم سے لے کر امام زمانہ تک موجود ہے. اچھا یہ جب داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تفضل شیخنا. کسی نے ان سے کہا ان کی موجودگی میں میں کیسے پڑھوں گا؟ کہا پڑھنا تو آپ کو پڑے گا. کہا میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئی اور میں نے درود توسی شروع کیا. وہ جو اکثر لوگ خطبے میں پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والغیر صولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ الی آخر. کہا جب میں نے پڑھا تو اس کے بعد پیغمبر نے کہا اس میں ایک جملہ بڑھاؤ. کہا کیا یا رسول اللہ؟ کہا والغیرۃ العباسیہ, میرے مہدی میں جہاں ساری اوصاف ہیں, جہاں صولت حیدری ہے, جہاں حلم حسنی ہے, جہاں شجاعت حسینی ہے, جہاں عبادت سجادی ہے, جہاں معاصر باقری ہیں, جہاں علوم القادمیہ ہیں, جہاں حجج الرضویہ, وہاں غیرت عباسیہ بھی, عباس کسی غیرت. اس قدر مجھے یہ روایت خوبصورت لگتی ہے. کبھی میں سوچتی ہوں آپ کو کبھی ایسے لوگوں میں بھی پڑھنا پڑ سکتا ہے جو بہت اہل علم ہیں. آپ کو روایت اصل میں یہ خواب میں سنا ہوا واقعہ ہے. واقعے کا اس وقت بالکل بھی ذہن میں نہیں ہے, حضور ذہن نہیں ہے میرا, ورنہ میں اگر میں دیکھ لیا گھر جا کر انشاءاللہ کل بھی آؤں گی. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو سما خراشی کروں گی, آپ لوگوں کی پھر سے آؤں گی تو اگر میں دیکھ پائی. میرے ساتھ میں چھوٹا بیبی بھی ہے اس وقت, تو میرے لیے بعض کام کرنا بہت آسان نہیں ہوتا, لیکن اگر انشاءاللہ میں دیکھ پائی. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں جب آپ سامنے والے کا کیلیبر دیکھیں نا, سامنے والا کس مزاج کا ہے, کس صنف کا ہے, علمی اعتبار سے کیسا ہے. بہت سال پہلے میں نے ایک دفعہ قم میں حوضے کے خاران میں تقریر کرنی تھی. مجھے جو مجلس کے لیے روایت چاہیے تھی وہ روایت مجھے مل نہیں رہی تھی. اس زمانے میں ہمارے پاس یہ ساری سہولتیں تو تھی نہیں تھی کہ ہم نے نور کا نیٹ ورک استعمال کیا اور فٹافٹ ہمیں حدیث مل گئی. ہم نے گوگل سرچ کیا, ہم نے 4 لوگوں کو واٹس ایپ کیا اور ہمیں حدیث مل گئی. حدیث نہیں ملی. حدیث ملی اس وقت جب میں مجلس پڑھنے کے لیے بالکل نکل رہی تھی. ایک مجلس پڑھ کے آئی, بچوں کو کھانا وانا دیا, آغا سے کہا مجھے یہ حدیث فلاں صاحب کے پاس ہے لے دے. انہوں نے فون پر لکھ دی. اچھا حدیث سنانی تھی. میں نے بھی سوچا کہ اچھے مجھے بچے کہتے ہیں نا بھرم کے ساتھ حدیث پوری پڑھیں گے. مدرسے میں جا کے جیسے ہی ڈائری کھولی, نہ زیر نہ زبر نہ پیش, میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی اب اس کو کیسے پڑھوں گی. اور سامنے ساری مدرسے کی فاضل خواہران حوضے کی, یہ تو میں زیر زبر میں چوکوں گی, بعد میں گلا میرا پہلے دبا دیں گی. علمی اعتبار بہت اہم ہوتا ہے, اور دین اور دنیا دونوں کا علم مینشن ہوتا ہے. آپ ذہن بنا لیں آپ نے کیسے لوگوں میں پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد صنف کا احساس رکھیں. جس طرح سے جب یمن بھیجا ہے, مولا نے جوائن کیا رسول اللہ کو یمن سے حجۃ الوداع کے موقع پر. یمن بھیج رہے تھے, کہا یا علی نماز جماعت برپا کرنا, لیکن بوڑھوں, بچوں, بیماروں اور خواتین کا خیال رکھنا. ہم بھی صنف کا خیال رکھیں, سامنے مخاطبین کی صنف کا خیال رکھیں کہ وہ کس طرح کی صنف سے تعلق رکھتے. اور آخری بات, اور ساری بحث کو ختم کر دوں, ایک چیز جو اب کچھ عرصے سے ہمارے درمیان شارٹ کٹ بہت رائج ہو گیا ہے. بعض اوقات میں آپ سے نہیں کہہ رہی, جنرل پیغام دے رہی ہوں, کوئی خدا نہ سے اس کو قصد توہین پر نہ لے, لیکن مرد مقررین کی تقاریر کو خواتین میں کبھی مت پڑھیں. یہ بہت آسان لگتا ہے, کانوں میں آپ ہینڈ فریز لگائیں, ایک تقریر سن لیں, اس تقریر کو ڈیلیور کر دیں. کبھی بھی آپ کو کامیابی تک نہیں پہنچائے گا. ممکن ہے شروع میں آپ کو 2-4 اچھی مجلسیں مل جائیں, کہیں اچھا اشرا مل جائے, لیکن جتنی تیزی سے آپ اوپر چڑھیں گے نا اس ٹیکنیک سے, اتنی ہی تیزی سے نیچے گریں گے.
مرد مخاطبین کا انداز سماعت دے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھے, مرد ٹینشن فری ہو کر عبادت کرتا ہے. عورت اگر بال بچے دار ہے, اگر گھر میں بیٹی ہے, اگر گھر میں بہو ہے, اگر میں نے پہلے ہی کہا نا ہم رشتوں میں گندے ہوئے ہیں, ہماری نارملی عبادتوں کے اندر ہم ایک ذہنی پریشر کے اندر ہوتے ہیں. آپ میری بات کو ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ میں سے میجورٹی بیٹھی ہوگی, جیسے تھوڑا سا دیر سویر ہوگا, اگر کوئی بچہ چھوڑ کر آئی ہے اسے فکر ہوگی, کسی کے بچے کو ٹیوشن جانا ہے آپ کو فکر ہوگی, جن کے شوہر رات 4 بجے 5:30 بجے آ جاتے ہیں, بعد کی جاب ایسی ہیں ان کو فکر ہوگی کہ یہ نہ ہو ان کا موڈ آف ہو جائے, پھر تو مدرسے سے دیر سے آئی. ہم نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے 1000 کام کر کے نکلنا ہے, ٹھیک, ہم نے گھر جانا ہے واپس 1000 کام کرنا ہے. اس سارے سینیریو کے اندر ہمارا ذہنی لیول وہ نہیں رہتا جو ایک آزاد مرد کا رہتا ہے. حتیٰ میں نے اس چیز کو حج کے موقع پر محسوس کیا, میں نے اس چیز کو زیارات میں محسوس کیا. مرد آزاد ہے, اور آزاد ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا رات کی ویک ڈیز کی, ویکینڈ کی بات نہیں کر رہی, ویک ڈیز کی کوئی مجلس ہے رشتہ داروں کے یہاں, 11 سوا 11 بج گئے, مرد پھر بھی ٹینشن فری ہے. اور اگر ہم نے بچوں کی یونیفارم صبح کے استری نہیں کیے ہوئے نا, تو وہ یونیفارم کی پن چبھی رہے گی, یہ نہ ہو رات کو کہیں لمبی لائٹ ہی چلی جائے. یعنی ہم اس طرح سے گندے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم اس طرح سے گندے ہوئے ہیں تو ہم اس گفتگو کو ہضم ہی نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے بڑے دانت چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے. میں بعض اوقات علماء کے ساتھ اگر کبھی جن سے تھوڑی بہت بہرحال بات چیت رہتی ہے, میں کہتی ہوں آپ کی طرح آزادی سے کام نہیں کر سکتے. ایک بار مجھے کسی نے ایسے مشورہ دیا, آپ ای بکس کیوں نہیں استعمال کرتی؟ میں نے کہا ای بکس کو آپ مائکرو پہ الٹا نہیں رکھ سکتے, نشانیاں نہیں لگا سکتے, ذرا سی نظر مار کے واپس نہیں رکھ سکتے, وہ تو ایک دفعہ پیج جاتا ہے تو بعض کو چلا ہی جاتا ہے, ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. یعنی ہم خواتین نارملی گھر میں, اگر باپ کے گھر میں بھی ہیں تو بالآخر کچھ ذمہ داری تو آپ پر ہے نا, اور آپ نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے یا واپس جا کر نبھانا ہے. یعنی اگر ایک گھر سے ایک وقت میں ایک مرد اور ایک عورت نکلتی ہیں تبلیغ کرنے کے لیے, مجلس سننے کے لیے, مجلس پڑھنے کے لیے, مرد نے گھر جا کر کہنا بیگم ذرا چائے تو پلاؤ, وہ تو ٹھنڈی ہو گئی تھی, اور بیگم صاحبہ بیچاری سوچ رہی ہوں گی کہ کوئی دن ایسا ہے کہ کوئی چائے کی ایک ٹرے لے کر آئے اور کہے آپ بھی چائے پی لیں, آپ بھی تو تھک گئی ہیں نا. لیکن ہمارے پاس یہ فریڈم نہیں ہے. ہم پاکستان میں رہنے والی خواتین ہیں, ہم UK اور USA میں بیٹھی ہوئی نہیں جو شوہر کو آواز دینی کل میں نے بنائے تھے آج آپ بنائیں. ایسا نہیں ہے نا, ہمارے گھروں کے سیٹ اپس ایسے نہیں ہیں. اچھا جب سیٹ اپس ایسے نہیں تو دماغ بھی ایسے نہیں ہے. مجھے کسی نے ایک دفعہ کسی گھر کے سسٹم کے حوالے سے بحث کی, باہر سے آئی تھی, میں نے کہا بی بی آپ کے گھر میں اگر نیل کٹر گم ہوتا ہوگا نا تو گھر کا فرد, چاہے آپ کا شوہر ہو, بیٹا ہو, باپ ہو, خود اٹھ کے ڈھونڈتا ہوگا. ہمارے گھر میں نیل کٹر گم ہو جائے ہر شخص مجھے آواز دے گا, نیل کٹر نہیں مل رہا, نیل کٹر نہیں مل رہا. اچھا میں اٹھ گئی, میں بھائی بند کر دی کتابیں سب کچھ چھوڑ دیا, نیل کٹر ڈھونڈ دے تمہیں. تو حقیقت ہے, ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو انکار نہیں کر سکتے نا. اب جب جو خواتین کہتی ہیں مردوں نے بھی تو پڑھا ہے, سننے والے سامنے مخاطبین مرد حضرات سے, اور اگر آپ کو میری اس بات پہ شک ہے تو کبھی پڑھ کے دیکھ لیں, مجمع خود ہی آپ کو چہرے سے ایسے انڈیکیٹر دے گا کہ اس طرح کی مجلسیں ہمارے لیے قابل ہضم نہیں ہیں. ہم اپنی ذمہ داریوں کو, ہم اپنے, میں نے پھر سے کہوں گی, مجلس بناتے وقت حقیقتاً مجلس کو تیار کرنا بھی ایک آرٹ ہے. اس کے اندر تھوڑا بہت کہیں معمولی سا آغاز تقی فلسفی, ایران کے بہت پائے کے خطیب تھے, 88 کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوا ہے, 1988 کے لگ بھگ. ان کی سب سے پیاری کتاب کودک ہے, 2 والیومس ہیں اس کتاب کے. میں نے سنا ہے حضرت غفاری صاحب نے ولی عصر پبلشر کے بہاف پر کے پلیٹ فارم سے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی کیا نوجوان کے نام سے. آغاز تقی فلسفی کہا کرتے تھے, ان کا ممبر بکا کرتا تھا, مثلا غریب لوگ آگے آ کر بیٹھ جاتے تھے, سیٹھوں کے لیے جگہ چھوڑ کے تھوڑے سے پیسے لے کر پیچھے چلے جایا کرتے. وہ ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتے تھے, اور جملہ میں ان کی تقریر میں خود اپنے گنہگار کانوں سے سنا ہے, ریکارڈنگ میں سنا ہے, لائیو نہیں میں نے ان کو کبھی سنا. کہا کرتے تھے اگر آپ کسی کو مسکرانے پر مجبور نہیں کر سکتے نا تو تقریر مت کریں. کہیں تھوڑی دیر, ٹھیک ہے, میں اس چیز کا, مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ بعض دنوں کا احترام بہت ہے, لیکن ہر دن کا احترام ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مسکرا بھی نہیں سکتے. کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹریک سے اترنا پڑتا ہے. اچھا اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, جو مجمع آپ کے سامنے اونگ رہا ہے آپ نے اس کو بھی تو مینٹین کرنا ہے. جو بیچارہ اکتا گیا ہے آپ نے اس کو بھی ہینڈل کرنا ہے. جو بیچاری, جیسے آپ نے کہا اخلاقیات پڑھے جائیں, نہیں آپ ان میں اخلاقیات کیوں پڑھے, آپ ان میں نماز کی اہمیت پڑھ کے, نماز کا 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دیں, وضو اور تیمم کے ضمنی مسائل بتا دیں. یہ لوگ زیادہ طلبگار ہوتے ہیں آپ سے فقہی مسائل کے. جو خواتین ایسی ہوتی ہیں نا, ان کو بہت زیادہ ڈیفیسٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں تو کوئی آ کر سکھاتا ہی نہیں, ہمیں تو کبھی کسی نے باجی یہ بات بتائی نہیں کہ اچھا تیمم بھی کیا جا سکتا ہے, یا مثلا فلاں بیماری میں نماز یوں پڑھی جا سکتی ہے, یا اگر ہم بالکل ہی بستر مرگ پر پہنچ گئے ہیں, سرجری کوئی ہو گئی ہے, اور خواتین کی سرجریاں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں, تو ہمیں اس طرح سے نماز پڑھنی تھی, ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا. تو ہم آٹومیٹیکلی اس چیز کو یعنی جب سمجھ جائیں گے, جب نفس شناس ہو جائیں گے
پھر لوگ آپ کو محبت سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کا محترم سننے والا مجمع آپ کو توجہ سے سنے تو آپ اسے اپریشیٹ بھی کریں. آپ کی اپریسیشن ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی ہو سکتی کہ میرا سننے والا مجمع میرے ساتھ ہے اور توجہ سے سن رہا ہے. آٹومیٹکلی جب آپ مسکراہٹ کو ڈیلیور کریں گی تو بعض کا بہت تلخ بات بھی انسان ہنس کے سہ جاتا ہے. کل میں نے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تو مجھے ایک دوست نے کہا تم نے بس ایک مارنے کی کسر رہ گئی تھی. میں نے کہا حقیقت ہم کہتے ہیں اس کا دل ہلکا ہو گیا، میری قبر تو بھاری ہو گئی نا. ہم اس طرح کی جو باتیں سنتے ہیں خواتین کے نتیجہ یہی نکلتا ہے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ہماری قبر بھاری ہو جاتی ہے. ہم اپنی قبر کسی کے لیے بھاری نہیں کر سکتے، چاہے سامنے کوئی کتنا ہی عزیز جان کیوں. اور بہرحال حتی الامکان کوشش کریں، مجلسوں کی ایک فضیلت ہے جیسے فضائل کے باب سے کہیں، اگر عام بھی کہیں گفتگو چل رہی ہے، آپ کا کوئی سیشن وغیرہ چل رہا ہے تو آپ کوشش کریں تبرکن ہی صحیح 2 یا 3 جملے مصائب کے ضرور پڑھیں. آقا مرحوم مرزا جواد تبریزی درس خارج دے رہے تھے مسجد اعظم قم میں، ہزاروں کی تعداد میں آگے سامنے حجت الاسلام والمسلمینوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے مسجد اعظم میں. کسی شاگرد نے ایک سوال کیا، آقا نے جواب دیا، پھر سوال کیا، اس نے جواب دیا. آقا نے کہا چپ کر جاؤ. ضعیفی تھی، بہرحال ایک سن و سال ہوتے انسان کا پیشنس ختم ہو جاتا ہے. تو اس شخص نے بڑے تن سے کہا مگر انجا روزست یہاں مجلس ہو رہی ہے جو آپ مجھے چپ کرا رہے. آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاش روزے بود، کاش یہاں پر مجلس ہوتی. یعنی آپ کسی بھی محفل کو، کسی بھی علمی محفل کو صرف 2 یا 3 جملے کہہ کر اس تبرک کو، اس تیمن کو، اس برکت کو حاصل کر سکتے ہیں جو ملائکہ کے نزول کی وجہ سے ان مجلسوں میں ہوتا ہے جسے مجلس عزا کہا جاتا ہے. اور پھر ہم خواتین جن کے قلوب رعوف ہے، نرم دل کی ہوتی، جلدی آمادہ گریہ ہو جاتی. مجھے مصائب نہیں پڑھنے، لیکن میں صرف 2 جملے ضرور کہوں گی تبرکن ہی صحیح. جس طرح سے فیض حاصل ہوتا ہے عوام الناس کو، خواص کو، اسی طرح سے ہمیں. اور جبکہ یہ ایام اس بچی کی شہادت کے ایام ہیں. میں نے روایات ازا آتھر جناب عابد عسکری صاحب بڑے صغیر پاک و ہند کے 5 نامور خطیبوں کے مصائب انہوں نے جمع کیے. اب اس کا ایڈیشن دوسرا بھی جو ہے والیوم مارکیٹ میں آیا ہے روایت ازا 1 اور 2 کے نام سے. اس میں بعض جگہ پر مرحوم نقن صاحب نے جناب سکینہ کے مصائب کو بیان کیا، علی نقی نقوی صاحب نے علی اللہ مقام. اس کے علاوہ بھی ہم ممبر سے سنتے چلے آئے بچپن سے. ایک جملہ جو ہمارے بزرگان کہتے ہیں اس شہزادی کی مصیبت کے حوالے سے، سکینہ کی مصیبت بہت بڑی تھی، پھر کچھ مصائب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ہمارے 40 پر جانے والی مومنات سے میرا خطاب تھا پچھلے ہفتے، تو میں نے مومنات سے کہا جب اس راستے پر قدم رکھیں مشی کرنے کے لیے، آپ سوچیے گا اس راستے پر بیویوں نے کیسے سفر کیا تھا. اب تو قدم قدم پر موقب ہیں، پولس پر نمبر لکھے، ہم جانتے ہیں اب کربلا اتنے کلومیٹرز کے ڈسٹینس پر آئے گی. اس وقت بے کجاوا ناکوں پر حسین کے گھر کی خواتین کس طرح سے سفر کیا ہوگا، جب بچے بے قراری سے ماؤں سے گرمی کی شکایت کرتے ہوں، جب بچے بے قراری سے پیاس کی بات کرتے ہوں، جب بچے بھوک سے بےتاب ہوتے ہوں. میں اپنے سارے مرد علماء اور اہل منبر سے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہتی ہوں. آپ کہتے ہیں سکینہ کی مصیبت بہت بڑی تھی، میرا نظریہ بالکل آپ کے ساتھ نہیں، میں بالکل آپ کے اس نظریے سے متفق نہیں. کس نے کہا سکینہ کی مصیبت تھی؟ میرا عقیدہ برعکس ہے، میں کہتی ہوں مصیبت اصل میں اس ماں کی تھی. صرف ایک جملہ کہوں آپ محسوس کر لیں گی تو واقعاً آپ کے دل کو تکلیف ہوگی. من ہے سے ماں، ہمارے درمیان جو مائیں بیٹھی ہیں، جب سے میں کبھی قدم آگے بڑھاتا ہوگا اور اس کا ہاتھ شہزادی سکینہ کے رخسار کی طرف جاتا ہوگا، میں مطمئن ہوں شاید اور میرا باپ تڑپ جاتی ہوں، ہاتھ پسے گردن بندھے ورنہ ہاتھ اپنے رخسار پر رکھ کر سوچتی ہوں ایسے پر ماننا نہیں، یہ بچی بہت نازوں سے پلی ہے، ایسے پر میری سکینہ بہت معصوم اور بہت کم سن ہے. جس جگہ پر آپ نے کہا بچی کی مصیبت تھی، بچی سے زیادہ تو بچی کی ماں کی مصیبت تھی. جب بچی کی نگاہوں میں حسرت کو دیکھتی ہوگی، جب دیکھتی ہوگی کوفے کی عورتیں سر پر سے وار کے روٹی اور خرما دے رہے، جب دیکھتی ہوگی بچی پانی کے جام کی طرف دیکھتی ہے مانگتی نہیں ہے، جب دیکھتی ہوگی یزید کے دربار میں سر پدر کو دیکھتی صرف ہائے بابا کہہ کے آ بڑھتی ہے. یہ مصیبتیں اتنی عظیم ہیں ان ایام کی کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودعین فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں آئی ہیں پڑھ کر کے، ملائکہ نے یقیناً آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھایا ہوگا۔ پروردگارہ جو بھی آیا ہے بہت پریشانی کے ساتھ اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا، مشکلات کو سہائے، پروردگارہ راستے کی پریشانی اور مشقتوں کو برطرف فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ایک خصوصی دعا ان کے لیے جو اربعین پر جا رہے ہیں، پروردگار ان کے سفر کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرے، اور جو جانے کے طلبگار ہیں پروردگار نصیب کرے اس راستے پر قدم رکھنا جس راستے پر قدم رکھتے ہی چھٹے امام کی دعائیں ملتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں معاویہ بن وہب سے کہ خدا بندہ یہ تھکے ہوئے بدن، یہ غبار آلود چہرے، سورج نے جن کی رنگت کو جھلسا دیا ہے، میں تیرے حوالے کرتا ہوں، حوض کوثر پر تجھ سے دوں گا۔ پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں سے قرار دے جو زائرین ابا عبداللہ ہیں، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں سے قرار دے جنہیں صادق آل محمد کی دعائیں ملتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله